حال۔ اس نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی ہی سائڈ ٹیبل کے ڈرا کو کھول کر اس میں رکھا ایک لاکٹ باہر نکالا تھا۔ لب بھینچے بے تاثر نگاہوں سے وہ ہتھیلی پر لپٹے ہوئے اس لاکٹ کو دیکھے جا رہا تھا۔ صرف ایک لاکٹ کو دیکھنے سے اسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پل کسی فلم کی طرح اپنی نظروں کے سامنے گزرتے ہوئے محسوس ہوئے تھے، جو ہر دفعہ اسے نئے سرے سے تکلیف میں مبتلا کر دیتے تھے۔ اس دن کے بعد سے اپنے گھر واپس بھی نہیں جا سکا تھا۔ اس کے پیرنٹس نے اسے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ وہ سنگر نہیں بننا چاہتا، وہ اپنی لائف میں کچھ اور کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دوستوں نے بھی اسے بہتر سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی خراب مت کرے، پلیٹ میں رکھ کر پیش کی جانے والی شہرت اور کامیابی کو مت ٹھکرائے، لیکن وہ بس کان لپیٹ سب کی سنتا رہا۔ پڑھائی بھی اس نے چھوڑ رکھی تھی، نہ اسے کچھ کھانے کا ہوش ہوتا تھا نہ ہی پینے کا۔ ایک جگہ بیٹھ جاتا تو گھنٹوں وہیں بیٹھا رہتا تھا۔ سب اسے پاگل سمجھنے رکھے تھے، جس نے ایک لڑکی کے مرنے کا روگ لگا لیا تھا خود کو۔ ایسے میں فرمان دورانی نہیں اسے سنبھالا تھا۔ اپنی پڑھائی کو بھی بیچ میں ڈراپ کر کے انہوں نے واپس پاکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بار وہ اکیلے نہیں تھے، اسے وہ اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے۔ اگر وہ وہیں رہتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ سچ میں ذہنی توازن ہو بیٹھتا۔ جب فرمان نے اس کے پیرنٹس سے اسے ساتھ لے جانے کی بات کی تو انہوں نے بخوشی اجازت دے دی تھی۔ ہیری کی ذات سے انہیں محض بیزاری ہوتی تھی کیونکہ اس کی وجہ سے ان کے سرکل میں ان کی کافی سبکی ہوتی تھی۔ وہ ان کے لیے بس شرمندگی کی وجہ بن کر رہ گیا تھا۔ فرمان دورانی کے ساتھ جب وہ پاکستان پہنچا تو ایک الگ ہی سچویشن کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ فرمان دورانی کا حلقہ احباب بہت ہی محدود تھا۔ ان کے تایا کے علاوہ ان کا کوئی اور رشتہ دار پاکستان میں نہیں رہتا تھا، وہ ان کی والد کی جگہ تھے۔ ہیری کو جب انہوں نے فرمان کے گھر میں دیکھا تو کافی ناگواری اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دو ٹوک انداز میں کہا تھا کہ اسے جہاں سے لے کر آئے ہیں وہاں واپس چھوڑ کر آؤ، اس کی یہاں کوئی جگہ نہیں۔ فرمان نے زندگی میں پہلی دفعہ ان کی کسی بات کی نفی کی تھی، انہیں انکار کیا تھا کہ وہ کسی قیمت پر اسے واپس لندن نہیں بھیجیں گے۔ ان کی اسی ہٹ دھرمی پر جعفر دورانی نے ان سے ہر طرح کے تعلق کو ختم کر کے کبھی نہ ملنے کی قسم کھا لی تھی۔ اس وقت وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اس کے دماغ میں جھکڑ سے چل رہے تھے، اسے خود سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ واپس لندن نہیں جانا چاہتا تھا اور یہاں رہ کر فرمان کے لیے مشکلات میں اضافہ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کئی دفعہ اس کے ذہن میں خودکشی کے بھی خیال آتے تھے۔ فرمان اس کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر اسے سمجھایا کرتے تھے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا ہے اسے برا خواب سمجھ کر بھلا دے، اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرے۔ انہوں نے اسلام آباد میں ہی اس کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ فرمان کے دونوں چھوٹے بھائی موہد اور دائم بھی اسے وقت دیتے تھے، اسے اپنے ساتھ باہر میچ کھیلنے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اپنے خول میں ہی قید رہتا تھا، زیادہ تر خاموشی رہتا تھا۔ وہ دن فرمان دورانی کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا جب اس نے مسجد میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ اس کی خواہش پر اسے کلمہ فرمان نے ہی پڑھایا تھا، اس کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا، داریان دورانی۔ ڈاکیومنٹس میں بھی اس کا سرنیم یہی لکھوایا تھا۔ وہ فرمان دورانی کا چھوٹا بھائی تھا اور یہی اس کا حوالہ تھا۔ مسجد کے مولوی صاحب نے فرمان سے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد اسے میرے گھر بھیج دیا کریں، میں اسے قرآن کی تعلیم دے دیا کروں گا۔ پھر یونیورسٹی سے آنے کے بعد اس نے وہاں جانا شروع کر دیا تھا۔ وہاں ہر جمعرات کو ایک محفل کا اہتمام ہوا کرتا تھا، جہاں ایک بڑی تعداد میں جن زادے اکٹھے ہو کر درود پاک کی محفل سجایا کرتے تھے۔ اس دن یونیورسٹی سے آنے میں اسے کچھ دیر ہو گئی تھی، اس لیے جب وہ مولوی صاحب کے گھر پہنچا تو بہت زیادہ وقت ہو چکا تھا، صحن خالی پڑا تھا۔ وہ یوں ہی پردہ ہٹا کر اندر حجرے میں داخل ہو گیا، جہاں مولوی صاحب کے بجائے ایک باریش سے بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ ایک سیاہ لباس والا لڑکا بھی ان کے سامنے دو زانو بیٹھا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں مولوی صاحب کو ڈھونڈ رہا تھا، اس نے فوراً ہی معذرت کرتے ہوئے کچھ شرمندگی سے کہا۔ آج تمہیں آنے میں دیر ہو گئی، وہ تو مسجد سے کے لیے چلے گئے، جواب اسی لڑکے نے دیا تھا جو شاہ صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی بات نے داریان کو کچھ حیرانگی سے دوچار کیا تھا۔ وہ لڑکا جانتا تھا کہ وہ یہاں پڑھنے آتا ہے، لیکن داریان نے تو اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اندر آ جاؤ داریان، آج کا سبق ہم تمہیں پڑھا دیں گے، انہوں نے کافی شفیق اور نرم سے انداز میں کہا تو داریان کچھ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کچھ فاصلے پر دو زانو بیٹھتے ہوئے اسے استفہامی انداز میں پوچھا۔ ہاں بالکل جانتے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو پہلے کبھی یہاں نہیں دیکھا۔ کیا تم جانتے ہو ہر جمعرات کو یہاں عشاء کے بعد محفل ہوتی ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں یہاں عصر کی نماز پڑھ کر آتا ہوں اور مغرب کی اذان سے پہلے چلا جاتا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میں نے تو کبھی اس دوران آپ کو آتے جاتے نہیں دیکھا۔ آج سے ہم تمہیں قرآن پڑھائیں گے۔ اس کی بات کے جواب میں انہوں نے شفیق سے انداز میں کہا تو اس نے ہلکا سا سر کو خم دیا۔ وہ ان کی پر اسرار اور سحر انگیز شخصیت سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مولوی صاحب کے بجائے وہ کیوں سے قرآن پڑھائیں گے، لیکن وہ سوال اس کی زبان کی نوک پر آیا ہی نہیں۔ میرا نام فاطم ہے اور میں ایک جن زاد ہوں۔
تبھی اس نے اپنا ہاتھ داریان کی طرف بڑھایا تو وہ ٹکر ٹکر اس کے سفید ہاتھ کو دیکھنے کے بعد اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اس کے ہاتھوں کی طرح کافی اجلی رنگت کا تھا، لیکن اس کی آنکھیں اتنی ہی گہری سے آتیں۔ اور اس کی کہی بات پر داریان کو لمحے بھر کو ٹھہر کر سوچا کہ اسے فاطم کی بات پر یقین کرنا چاہیے یا پھر اس کے مذاق پر ہنس دینا چاہیے۔ جناتوں کے بارے میں اسے کافی نالج تھی، کافی کچھ پڑھا بھی تھا اس نے، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ حقیقت میں کوئی جنزادہ اس طرح سے اسے اپنا تعارف کروائے گا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ داریان نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے مل کر خوف محسوس نہیں ہوا؟ مجھے کیوں ڈر لگے گا؟ میں نے تم سے کہا نا کہ میں جنزادہ ہوں۔ شاید تم نے میری بات کو سنجیدگی میں نہیں لیا۔ وہ کچھ خفا ہوا۔ معاف کیجیے گا، آپ شاید چاہتے ہیں کہ میں آپ کے سنائے گئے جوک پہ ہنسوں، لیکن مجھے بالکل بھی ہنسی نہیں آ رہی۔ ان دونوں کے مکان میں سنتے ہوئے شاہ صاحب ذرا سا مسکرائے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پہلی ملاقات میں یہ جان کر خوفزدہ ہو جاؤ، لیکن فاطم نے اب تمہیں بتا ہی دیا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ ہم دونوں جنزادے ہیں، جنات کی دنیا سے ہمارا تعلق ہے۔ جس بات کو فاطم کی زبانی سن کر وہ مذاق سمجھا تھا، وہی بات شاہ صاحب کے منہ سے سننے کے بعد اسے اپنی دھڑکنوں کی روانی میں اضافہ محسوس ہوا تھا۔ ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے یا غلط بیانی سے کام لیتے۔ اس سے اپنا حلق خوش پڑتا ہوئے محسوس ہوا۔ کیا مجھے اب تمہیں پروف بھی دینا ہوگا؟ تبھی فاطم کی کچھ ناخوش سی آواز پر اس نے فاطم کو دیکھا تو اس کی سیاہ آنکھوں میں جیسے آگ کی لپٹیں دکھائی دینے لگی تھیں۔ وہ بے ساختہ پیچھے ہٹا تھا۔ اس کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے کچھ سنے وہاں سے بے ساختہ اٹھ کر بھاگا تھا۔ تم نے اسے ڈرا دیا فاطم۔ پیچھے اس کی سماعتوں میں شاہ صاحب کی تنبیہ کرتی آواز آئی تھی، لیکن وہ اندھا دھند بھاگتا ہوا وہاں سے سیدھا گھر پہنچا تھا۔ اس دن وہ شدید بخار میں مبتلا ہو گیا تھا۔ فرمان کو ساری بات بتانے کے بعد اسے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی مولوی صاحب کے گھر نہیں جائے گا۔ اس کی اتنی خراب حالت پر وہ خود پریشان ہو گئے تھے۔ جب مولوی صاحب سے ملنے ان کے پاس گئے تو انہوں نے فرمان کو ساری بات کہہ سنائی تھی کہ شاہ صاحب داریان کو اپنی شاگردگی میں لینا چاہتے ہیں۔ وہ عام انسانوں سے مختلف ہے، وہ اسے بھی وہ علوم سکھانا چاہتے ہیں جو صرف جنزادوں کو سکھایا کرتے تھے۔ فرمان کے لیے یہ صورتحال کافی حیران کن اور عجیب تھی، لیکن وہ حامی بھر گئے تھے۔ ان کے پاس انکار کرنے کا جواز ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن حیرت انگیز طور پر داریان کا تیز بخار اتر چکا تھا اور اس سے خود کہا تھا کہ وہ مولوی صاحب کے گھر جا رہا ہے اپنا سبق پڑھنے۔ فرمان نے اسے اپنے پاس بٹھا کر ایک ایک چیز تفصیل سے بیان کی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اندر سے وہ خود بھی خوف کا شکار تھے، کیونکہ آج تک انہوں نے کبھی نہیں سنا تھا کسی انسان کو کسی جنزاد نے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ لیکن یہ سوچ کر انہوں نے خود کو سنبھال لیا تھا کہ ان کا داریان کوئی عام انسان نہیں تھا۔ وہ اس کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھے۔ چھوٹی سی عمر سے جن حالات کو اس نے فیس کیا تھا وہ بالکل بھی معمولی نہیں تھے۔ اس دن کے بعد اس نے شاہ صاحب سے سبق لینا شروع کر دیا تھا، جو اسے سبق کے علاوہ قرآن کی آیات کی تفسیر بھی پڑھایا کرتے تھے۔ فاطم سے بھی اس کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، جس میں زیادہ تر ہاتھ فاطم کا ہی تھا۔ دکھنے میں وہ دونوں ہم عمر لگتے تھے، لیکن جب فاطم نے اس سے کہا کہ وہ اس سے 15 سال بڑا ہے تو پہلے داریان کو اس کے بات پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ لیکن پھر فرمان کی بات یاد آ گئی جنہوں نے اسے بتایا تھا جناتوں کی عمر انسانوں کے معاملے میں بہت زیادہ ہوا کرتی ہے۔ فاطم نے اس سے کہا تھا کہ مولوی صاحب کے حجرے میں ہر جمعرات کے دن عشاء کے بعد درود شریف کی محفل سجتی ہے۔ اگر وہ آنا چاہے تو وہ بھی شرکت کر سکتا ہے۔ عشاء کی نماز ادا کر کے وہ فرمان کے ساتھ گھر جانے کے بجائے مولوی صاحب کے ساتھ ان کے حجرے میں تشریف لے آیا تھا، جہاں صحن میں ایک طرف پڑے تخت پر مختلف مٹھائیوں کے ٹوکرے پڑے تھے۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس نے مجھ سے قرآن پڑھا تھا۔ تمہاری طرح وہ بھی شاہ صاحب کو بہت عزیز ہے۔ وہ دوسرے شہر چلا گیا ہے، کبھی کبھار ہی ملاقات ہو پاتی ہے اس سے، لیکن باقاعدگی سے ہر جمعے کے دن وہ یہ مٹھائیاں جنزادیوں کے لیے لازمی بھجوا دیا کرتا ہے۔ کتنا ہی عرصہ ہو گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ کسی دن بھجوانا بھول گیا ہو۔ پشت پر ہاتھ باندھے چلتے ہوئے وہ محبت سے اپنے شاگرد کا ذکر کر رہے تھے۔ آ جاؤ اندر چلتے ہیں۔ وہ صرف فجر یا عصر کے وقت میں سبق پڑھنے آتا تھا اور مغرب ہونے سے پہلے چلا بھی جاتا تھا، لیکن آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ رات ڈھلنے کے بعد ان کے حجرے میں آیا تھا۔ پورے صحن کی دیواروں پر جا بجا چھوٹے چھوٹے سے مٹی کے دیے روشن کیے گئے تھے، جو تاریکی میں چمکتے ہوئے جگنوں کی طرح لگ رہے تھے۔ آج ایک بالکل الگ قسم کی معطر ہوا تھی، جو عام دنوں میں اس نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ کونیوں تک چڑھائی ہوئی سفید کرتے کی آستینوں کو کھینچ کر کلائی پر لاتے ہوئے وہ پردہ ہٹا کر جو ہی اندر داخل ہوا، وہاں کا منظر دیکھ کر دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ کمرہ اتنا بڑا نہیں تھا، درمیانہ سا تھا، لیکن آج اتنا کشادہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہاں موجود کافی سارے جنزادوں کے بیٹھے ہونے کے باوجود بھی وہ چھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد محفل کا آغاز ہو چکا تھا۔ مخملی گدے پر بیٹھے شاہ صاحب نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور ہاتھ سے اپنے برابر میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا دل عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔
اس نے آج سے پہلے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اس کے بارے میں کبھی گمان کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اجلے لباس میں ملبوس کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ وہ اور مولوی صاحب فقط وہ دونوں ہی وہاں انسان تھے۔ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے، یہی پیش نظر رہے میرے، یہی رات دن میں پڑھا کروں۔ شاہ صاحب کے برابر میں بیٹھے اس نے بس ایک نگاہ اٹھا کر اپنے سامنے بیٹھے ان سب نورانی چہرے والوں پر ڈالی جو آنکھیں بند کی ایک آواز میں پڑھتے ہوئے کتنے پرسکون لگ رہے تھے۔ وہ جس خوبصورت انداز میں پڑھ رہے تھے اس سے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ پروفیسر شمس الرحمان کے درس میں جب وہ شرکت کرنے جاتا تھا تب وہاں بھی اس نے کئی بار یہ درود شریف سنی تھی۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے ان سب کی طرح گردن کو ذرا سا جھکا کر آنکھ بند کیے ان کے ہم آواز ہو گیا تھا۔ اسے تب یہ زبانی یاد ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ زیر لب نہایت کم آواز میں وہاں پڑھتا رہتا تھا، کہیں اس کی ماں اس سے باس پرس نہ کرنے لگ جائے کہ وہ یہ سارا دن کیا پڑھتا رہتا ہے۔ تب اس کا دل دکھ سے بھر جایا کرتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ کیا کبھی ایسا دن بھی آئے گا کہ وہ بنا ڈرے بلند آواز سے اللہ کے محبوب پر درود بھیجا کرے گا۔ اور آج اسے اتنی محبت اور عزت سے شاہ صاحب نے اپنے قریب بٹھا رکھا تھا۔ اسے اس درود شریف کی محفل میں دعوت دے کر اسے اللہ کے حضور مشکور ہونے کا شرف وقت دیا تھا۔ جب سے اس نے کلمہ پڑھا تھا تب سے اس کی حسرتیں اللہ کی نعمتوں میں تبدیل ہو کر اسے مل رہی تھیں۔ وہ ہر سانس کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا کرتا تھا۔ پہلے کے مقابلے میں اس کی زندگی میں سکون تھا، ٹھہراؤ تھا۔ وہ دعا کیا کرتا تھا کہ اسے وہ سب نہیں چاہیے جو اس کے دل کی خوشی ہے، اسے بس اس سے غرض ہے جو اس کے لیے بہتر ہے، اور اللہ نے اسے بہترین سے نواز دیا تھا۔ شاہ صاحب کی دوسری جانب فاطم موجود تھا۔ آج وہ بھی اسے سفید لباس میں نظر آیا تھا جو عام دنوں میں زیادہ جاذب اور پیارا لگ رہا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، صرف ایک فاطم کی آواز تھی جو وہاں سرور بکھیر رہی تھی۔ وہ مسحور کن سے اسے سن رہا تھا۔ اپنی پرانی زندگی میں وہ ایک سنگر تھا، راہ چلتے لوگ بھی اس کے دلکش آواز اور لہجے کی تعریف کیا کرتے تھے، لیکن فاطم کے لب و لہجے کے آگے تو اسے اپنی آواز بھی بے معنی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ لفظوں کو جس طرح سے ادا کر رہا تھا وہ متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ ہے یہ آرزو جو ہو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ وہ دوبارہ سے سارے اشعار اکیلے پڑھ رہا تھا اور باقی سب اسے سن رہے تھے۔ ایک پرکیف سی کیفیت کا وہ شکار ہو رہا تھا۔ اس نے اتنی خوبصورت اور سحر انگیز آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ ہر طرف سے بے نیاز اپنی شعلے جلتی آنکھوں کو بند کیے آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ تب داریان کو احساس ہوا تھا کہ صرف وہ اکیلا نہیں تھا جس کا دل ان کی محبت میں تڑپ رہا تھا۔ سب نے کھڑے ہو کر سینے پر بازو باندھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پڑھ کر محفل کا اختتام کیا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے کہا تھا کہ صحن میں رکھی مٹھائیاں لا کر سب میں تقسیم کر دے۔ وہ سر کی خفیف سے جنبش دے کر ان کے کہے پر عمل کرنے لگا۔ مٹھائیاں تقسیم کرتے کرتے وہ الجھن کا شکار ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ جنزادوں کی تعداد کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ دکھنے میں تو وہ سب کم ہی لگ رہے تھے، لیکن نہ مٹھائیاں ختم ہونے میں آ رہی تھیں اور نہ ہی ان کی تعداد۔ وہ سب بھی مٹھائیاں لینے کو ظاہر ہو چکے تھے جو پہلے نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے مدد طلب نظروں سے فاطم کو دیکھا جو اکیلا پورا ٹوکرا لیے بیٹھا تھا۔ داریان کی نظروں کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج سے پہلے وہ ڈیوٹی اسی کے سر تھی، لیکن آج قسمت سے داریان کی وجہ سے وہ انجام دینے سے بچ گیا تھا۔ وہ سب شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے مٹھائیاں لے کر چلے گئے تو کمرہ ایک دم ہی خالی خالی سا لگنے لگا۔ ساری رونق پل بھر میں ختم ہو گئی تھی۔ اس کا دل اداس ہو گیا تھا۔ وہ تو ابھی تک کچھ دیر پہلے کی کیفیت میں جگا ہوا تھا اور یہ سوچ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کب اس محفل میں شرکت کرے گا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے کنارے پر وہ دونوں بازو سینے پر باندھے بیٹھا ریشام کو دیکھ رہا تھا جو رائمہ پھپھو کی گود میں سر رکھ کے لیٹی تھی۔ آر یو شور کہ تم نے ابیر بھائی کو نہیں دیکھا تھا؟ عاشر نے جب دوسری بار بھی اس سے وہی بات دہرائی تو وہ ناگواری سے بولی، کیا لکھ کر دوں میں تمہیں؟ کہہ تو رہی ہوں کہ مجھے وہم ہو گیا تھا کہ میں نے شاید ابیر بھائی کو دیکھا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ صاف مکر گئی تھی اپنی بات سے۔ صرف یہی ایک گردان کیے جا رہی تھی کہ اسے وہم ہوا تھا، لیکن وہ جانتا تھا یہ وہم نہیں تھا۔ اس صورتحال سے وہ بھی گزر چکا تھا۔ ابیر کو لگتا تھا کہ وہ جن فاز کے سامنے حاضر ہوگا، لیکن وہ فاز کے پاس نہیں گیا تھا، وہ ریشام کے پاس آیا تھا۔ لیکن کیوں؟ عاشر کے پاس تو اس صورت میں آیا تھا کہ وہ آئندہ بریزے کے تلخ کلامی نہ کرے۔ یقیناً ریشام اور بریزے کا بھی کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہوگا جب بھی وہ اس کے سامنے حاضر ہوا، لیکن ابیر کی شکل میں آ کر اس نے ایسا کیا کہا ریشام کو جو وہ اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ بے اختیار رو پڑی۔ بات یقینی طور پر کچھ اور ہی تھی، کیونکہ اگر صرف وہ اسے بریزے کے حوالے سے ڈرانے آتا تو وہ اس بات کو نہ چھپاتی، سب کو اس بارے میں لازمی بتاتی، لیکن اس نے نہیں بتایا، وہ صاف چھپا گئی۔
وہ باقی سب کو تو بہلا چکی تھی، لیکن عاشر اس کی باتوں میں آنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ یہ سب اس کے ساتھ بھی تو ہو چکا تھا۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ کمزوری کے باعث بے ہوش ہوئی ہے۔ پچھلے دنوں پڑھائی کے برڈن کی وجہ سے اس نے ٹھیک سے کھانا پینا بھی تو چھوڑ رکھا تھا، لیکن حقیقت سے وہ لائل نہیں تھا۔ وہ اسے دھوکے میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ کچھ تھا جو بہت اسپیشل تھا، جسے چھپانے کی وہ جان توڑ کوشش کر رہی تھی۔ اس وقت روم میں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھپھو بھی نماز کی نیت سے جا چکی تھی، لیکن وہ نہیں گیا، وہیں بیٹھا رہا اپنی جگہ پر۔ تم بھی جاؤ، کیا ساری رات یہیں گزار دو گے؟ اسے ڈریسنگ کے کنارے جمے دیکھ ریشام نے تنک کر پوچھا۔ رونے کے باعث اس کی آنکھیں سوجی سوجی سی تھیں۔ مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، اور کنفیوژن سے زیادہ مجھے تمہارا بیہیویئر مشکوک کر رہا ہے۔ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ سرخ ناک کے ساتھ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ میرے سامنے اس طرح پوز مت کرو، مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی تم۔ مجھے معلوم ہے وہ جن تمہارے سامنے آیا تھا ابیر بھائی کے روپ میں، وہ سپاٹ لہجے میں جتا کر بولا۔ عاشر، میں کہہ چکی ہوں مجھے وہم ہوا تھا، تم بار بار ایک ہی بات کو ریپیٹ کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے تمہیں وہم نہیں ہوا تھا۔ مجھے یقین ہے جو کچھ تم نے دیکھا وہ حقیقت تھا، وہ وہم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے وہ ریشام کے دل میں خوف جگا رہا تھا۔ اچھا، کیسے کہہ سکتے ہو تم اتنے وثوق سے؟ ڈر کو دباتے ہوئے خود کو پرسکون رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، کیونکہ میں بھی اسے دیکھ چکا ہوں، پہلے فاس کی شکل میں اور پھر اس کی اصلی شکل میں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بریزے جھوٹ نہیں کہہ رہی تھی، لیکن وہ رکا۔ ریشام کا چہرہ دیکھا جس پر پتھروں کی سی سختی تھی، لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر رکھے تھے۔ تم اتنی خوفزدہ کس بات پر ہو گئی؟ کیا کہہ کر ڈرایا تھا اس نے تمہیں؟ وہ جانچتی نظروں سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میرے روم سے نکلو۔ اس کا لہجہ تیز تھا، بد لحاظ تھا۔ ریشام، میں صرف پوچھ، فوراً نکل جاؤ یہاں سے۔ میں نے کسی جن کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے بات کی ہے۔ دوبارہ میرے سامنے اس کا تذکرہ بھی مت کرنا۔ وہ اپنے اندر کی وحشت کو دبا نہیں پا رہی تھی۔ درستگی سے اسے دفع ہو جانے کے لیے کہا، جو تعصب بھری نگاہ اس پر ڈالتے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ لیکن جاتے جاتے اس نے قصد کر لیا تھا کہ اصل حقیقت کا پتہ وہ لگا کر ہی رہے گا، اور وہ تو تھا بھی ایسا کہ جس چیز کے پیچھے پڑ جائے قبر تک اس کا پیچھا کرتا تھا۔ اپنی متجسس فطرت کے ہاتھوں وہ حد سے زیادہ مجبور تھا، جو اسے چین سے کہیں بیٹھنے نہیں دیا کرتی تھی۔ ریشام کی ذات اسے شبہ میں ڈال رہی تھی، اس کے تجسس کو اور ہوا دے رہی تھی۔ اس بار وہی صحیح، اس بار ریشام غازی ہی صحیح۔ اسے باہر نکال کر روم لاک کر کے اسی سے پشت لگا کر وہیں بیٹھ گئی، دونوں ہاتھ سر میں گرائے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہ رہے تھے۔ یا اللہ، ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میں نے بریزے کو، جو وہ جن اس طرح مجھے ڈرا دھمکا کر گیا؟ اگر اس نے سچ میں کسی کو بتا دیا تو… اس سے آگے اس سے کچھ سوچا ہی نہیں گیا، نہ ہی وہ سوچنا چاہتی تھی، کیونکہ اس سے آگے تو صرف موت ہی تھی۔ لامت نہ ہی سوچوں میں گھرا، جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا وہ دیکھ نہیں پایا تھا کہ ڈھیر ساری کتابیں اٹھائے وہ سامنے سے آ رہی تھی۔ وہ کتابیں اس کے سر سے اوپر جا رہی تھیں، جبھی وہ بھی دیکھ نہیں پائی تھی کہ کوئی سامنے سے آ رہا ہے۔ نتیجتاً دونوں کا تصادم ہوا تھا۔ دیکھ کر نہیں چلا جاتا تم سے؟ مریضے کے ہاتھ سے ساری کتابیں نیچے گر چکی تھیں، جب بھی اس پر برسی۔ نہیں، میں اپنی آنکھوں کا استعمال نہیں کرتا، لیکن تم تو کر ہی سکتی تھی نا، لیکن تمہیں زبان چلانے سے فرصت ملے تب نا۔ کتابیں اس کے چہرے پر لگی تھیں، ناک اور پیشانی کو سہلاتے اس نے گھور کر کہا، تمہیں کوئی تمیز نہیں ہے بات کرنے کی؟ او معذرت، میں بھول گیا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا ممنوع ہے، ورنہ آپ کے جن صاحب حاضر ہو کر اچھی خاصی ڈانٹ پلا جاتے ہیں۔ معاف کریں ان چیز کو۔ دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر چہرے کے سامنے کیے وہ جذب سے کہہ رہا تھا، لہجے میں مصنوعی سا خوف بھی موجود تھا۔ فاطم نام ہے اس کا، اس نے گھور کر جتایا۔ او، فاطم صاحب کو میرا سلام پیش کیجیے گا، خود ہی دے دینا، میں بھیج دوں گی اسے تمہارے پاس۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، مجھے ویسے بھی کچھ راز کی باتیں کرنی ہیں اس سے۔ تمہیں ڈر نہیں لگتا عاشر؟ اس سے تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ کس سے؟ اس جن سے یا تمہاری جیسے چڑیل سے؟ پہلے بھی تم نے مجھ سے بدتمیزی کی تھی، اور یاد ہے نا کہ وہ آیا تھا تمہارے پاس؟ ہاں آیا تھا، لیکن اس سے کہو کہ دوسروں کی شکل میں آ کے مجھے ڈرانے دھمکانے سے بہتر ہے کہ اپنے اصل روپ میں میرے سامنے آئے، پھر مجھ سے بات کرے۔ وہ ہاتھ جھلا کر بولا۔ بھلے سے وہ اندر سے کتنا ہی خوفزدہ ہو، لیکن بریزے کے سامنے مر کر بھی ظاہر نہیں کرنے والا تھا۔ وہ تم سے جس انداز میں بات کرے گا شاید تمہیں پسند نہ آئے۔ پسند تو مجھے تم بھی نہیں ہو، پھر بھی تمہیں برداشت کر رہا ہوں نا، تو اسے بھی کر لوں گا۔ مر جاؤ اپنے اس غرور کے ساتھ، چبا کر کہتے وہیں وہ گھٹنوں کی بل بیٹھ کر کتابیں سمیٹنے لگی۔ عاشر اس کے ساتھ سے ہو کر گزرنے لگا، جب بے ارادہ سے نگاہ نیچے گری کتابوں پر ڈالی، جن میں نوٹ بکس اور رجسٹرز بھی شامل تھے۔ حیرت سے منہ کھولے اس نے جھپٹ کر بریزے کے ہاتھ سے نوٹ بک چھینی۔ وہ سارا کورس اس کے فرسٹ ایئر کا تھا۔ بریزے اس سے جونیئر تھی، شاید اسی لیے وہ اس کے کمرے سے وہ اسے بٹھا لائی تھی۔ کس سے پوچھ کر تم نے اسے ہاتھ لگایا؟ ہاں،
وہ شدید غصے کا شکار لگ رہا تھا. اور میرے روم میں جانے کی اجازت لی تھی تم نے مجھ سے؟ میں پھپھو سے پوچھ کر گئی تھی. وہ تمہاری پھپھو کا نہیں میرا روم ہے جہاں داخل ہونے کے لیے تمہیں مجھ سے پوچھنا چاہیے تھا. وہ تیز لہجے میں اس پر برس رہا تھا. اتنا اوور ریئیکٹ مت کرو. میں نے کون سا تمہاری جائیدادوں کی فائلز اٹھا لی ہیں جو تم اتنا غصہ کر رہے ہو؟ بریزے مجھے اس وقت اتنا شدید غصہ آ رہا ہے تم پر کہ میں تمہیں تھپڑ مارنے سے بھی درک نہیں کروں گا. کبھی تو مجھے بالکنی سے پھینکنے کا کہہ کر ڈراتے ہو اور کبھی تھپڑ مارنے کا کہہ کر. اتنا ہی شوق ہے تو یہ لو مارو تھپڑ اگر مار سکتے ہو تو. اس کا انداز چیلنج کرنے والا تھا. اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں نہیں مار سکتا؟ میں نہیں ڈرتا تمہارے جن سے. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا بولا. میں فاطم کی وجہ سے نہیں کہہ رہی. اگر تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانا ہی ہوتا تو اسی دن مار دیتے جس دن میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا تھا. اچھا یاد دلایا. زیادہ خوش فہمی میں نہ رہنا. وقت آنے پر اس کا حساب بھی بے باک کر دوں گا. فی الحال تو یہ سب اٹھاؤ اور واپس میرے روم میں لے جا کر رکھو. چٹکی بجا کر کہتے اس نے حکم جاری کیا. لیکن مجھے اس کی ضرورت ہے. یہ کورس میرے کام آئے گا. تم مجھے پسند نہیں کرتی تو پھر میرے بنائے ہوئے نوٹس بھی تمہیں ہیلپ نہیں لینی چاہیے پڑھائی میں. فاطم کو کہو وہ ارینج کر دے گا نا تمہارے نوٹس اور کورس. وہ میرے بنا کہے ہی کر دے گا. کم از کم تمہاری طرح چھوٹے دل کا نہیں ہے. اس سے گھورتے ہوئے بریز زیبا مشکل ساری کتابیں سمیٹ کر کھڑی ہوئی. چھوٹا دل تو میرا بھی نہیں ہے. بس تم جانتی نہیں ہو میں اپنی چیزوں کے لیے کس حد تک پزیسو ہوں. جس پر میری نظر ہو میں اس پر کسی اور کی پرچھائی بھی برداشت نہیں کرتا. اپنی بیوی کو تو 7 پردوں میں چھپا کر رکھنا. پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے عاشر کے روم میں داخل ہوئے. بریسے نے ساری کتابیں بیڈ پر رکھی. پھر نوٹس اور رجسٹر کو علیحدہ کرتے ہوئے الماری میں لے جا کر رکھا اور کتابوں کو واپس شیلف میں سجایا. جبکہ اس دوران وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لے رہا تھا. کوئی شک نہیں کہ میں ایسا ہی کروں گا. اپنے پاگل پن کی وجہ سے مار ہی دو گے تم بیچاری کو. الماری کا دروازہ بند کرتے اس نے تعصب سے کہا. تمہیں اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. عاشر مرزا کی بیوی کوئی عام لڑکی نہیں ہوگی. ہاں تمہارے لیے تو آسمان سے اتر کر آئے گی اسپیشلی. کیوں؟ کیا میں ڈیزرو نہیں کرتا آسمان کی پری کو؟ شکل دیکھو اپنی پھر بات کرنا. جیسی بھی شکل ہے بہت پیاری بنائی ہے اللہ نے. اگر جنزاد ہوتا تو میں بھی ہر سیکنڈ اپنی شکل بدل لیتا. لیکن میں عاشر ہوں ایک مٹی کا انسان. جیسی بھی ہے میں خوش ہوں اپنی شکل سے. اگر اسے بدلنے کا اختیار ہوتا بھی میرے پاس تو بھی نہ بدلتا. بار بار تم فاطم کو کیوں لا رہے ہو بیچ میں؟ وہ اس کی ایک ہی گردان سے جا چکی تھی. کیونکہ وہ آ رہا ہے بیچ میں. اور اسے کہو کہ صرف تم تک ہی محدود رہے. ریشام کو تنگ کرنے کی کوشش نہ کرے. ریشام کو تنگ کرنے کی کوشش؟ اسے کیا پڑی ہے کہ وہ ریشام کو تنگ کرے گا؟ مجھے نہیں معلوم وہ یہ کیوں کر رہا ہے. لیکن اسے کہو ریشام سے دور رہے. عاشر تمہاری تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی. کبھی تم یقین ہی نہیں کرتے کہ فاطم کا وجود ہے بھی یا نہیں. مجھے پاگل قرار دینے کی کوشش کرتے ہو کہ میں پڑھائی نہ کرنے کا بہانہ بنا رہی ہوں ایک جن کا ڈرامہ کریٹ کر کے. اور کبھی کہتے ہو کہ وہ جن ریشام کو تنگ کر رہا ہے اسے دور رہنے کو کہو. تم چاہتے کیا ہو آخر؟ میں جو بھی چاہتا ہوں تم اس کی فکر میں خود کو پریشان مت کرو. اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا بوجھ مت ڈالو. وہ سلگی تو اٹھی تھی اس کے انداز پر. اور اب میرے روم سے باہر ورنہ تمہارے فاطم صاحب برا منائیں گے. میں کہہ دوں گی تم ہی لائے تھے مجھے یہاں پہ. تمہیں شرم نہیں آئے گی جھوٹ بولتے ہوئے؟ اس میں جھوٹ کہاں ہے؟ تم نے ہی تو کہا تھا کہ بکس واپس لے جا کے رکھو. تم خود بھی تو رکھ سکتے تھے نا. انہیں تم نے اٹھایا تھا تو واپس رکھنے کی ذمہ داری تمہاری ہی تھی. دے دو مجھے. تم کیا میوزیم میں رکھو گی اپنی یاد کے طور پہ؟ اس کے سامنے کھڑی وہ ناراضگی سے کہہ رہی تھی. اشارہ ان کتابوں کی جانب بھی تھا. میوزیم میں رکھوں یا سمندر میں بہا دوں میری چیز ہے. میں کسی کو نہیں دوں گا اور تمہیں تو بالکل بھی نہیں. کرسی کی ہتھی پر کوہنی ٹکا کر ہتھیلی میں سر گرائے وہ راجہ اندر بنا بیٹھا تھا. کل اس کا جامعہ میں پہلا دن تھا. کلاس میں جانے سے پہلے وہ تھوڑا کورس ریوائز کرنا چاہتی تھی. لیکن عاشر نے تو جیسے نہ دینے کی قسم کھائی تھی. چلو ایک ڈیل کر لیتے ہیں. مریضے نے ترپ کا پتہ پھینکا. کیسی ڈیل؟ عاشر کو اس کی موہٹ مشکوک لگ رہی تھی. وہ اس سے کسی بھلائی کی امید نہیں کر سکتا تھا. تم مجھے اپنا سارا کورس دے دو اور پھر میں وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ تم اسموکنگ کرتے ہو. ہاں اگر تم اس ڈیل سے منع کرتے ہو تو پھر جان لو میں پھر سب کو اکٹھے کر کے تمہارا کارنامہ بتاؤں گی. ابھی تک تمہارا راز محفوظ تھا میرے پاس لیکن اب سینے میں بازو باندھے نیلے دوپٹے سے سر ڈھکے وہ ٹھہر ٹھہر کر جلانے والے انداز میں کہتی اس کا سکون درہم برہم کر رہی تھی. عاشر نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے خود پر لعنت ملامت کی. وہ خود سے اعتراف نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی کر رہا تھا کہ وہ چڑیل اسے بلیک میل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھی. گھی جب سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی ہی پڑتی ہے عاشر مرزا. اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ ابرو اٹھا کر مسکرا کر کہتی اسے زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی.
آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس نے بھاری ہوتی پلکوں کو بمشکل کھولا۔ اس کا آفس نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے آرام کا خیال سے وہ جاتے ہوئے ساری لائٹس بند کر گئی تھی سوائے ایک کے، جو اس کشادہ آفس کو روشن کرنے میں ناکافی ثابت ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن ابھی بھی غنودگی میں تھا۔ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں لیٹے رہنے کی وجہ سے اس نے کروٹ بدلی تھی اور دوسرے ہی لمحے وہ صوفے پر سے دھڑام سے نیچے گرا۔ آہ! بے سختہ کراہتے ہوئے ماتھے کو مسلا۔ وہ کبھی زندگی میں صوفے پر نہیں سویا تھا۔ وہ صرف کچھ دیر آرام کی نیت سے لیٹا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ آنکھ لگ جائے گی۔ نیند اڑنچو ہو چکی تھی۔ سر کا درد بھی غائب تھا۔ کچھ دیر کی ہی صحیح، لیکن اس نیند کے بعد وہ خود کو فریش محسوس کر رہا تھا۔ وہ کارپیٹ سے اٹھا نہیں تھا۔ وہیں صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھا فون کو چیک کرنے لگا جب ایک کوئی آہستہ سے دروازے کو دھکیل کر اندر آیا۔ نیم اندھیرے میں فون کی روشنی سالار کے چہرے پر پڑتی اسے چمکا رہی تھی۔ اٹھ گئے تم؟ مہربان نے اسے جاگتے دیکھ کر سوئچ بورڈ سے سارے بٹن آن کر کے لائٹ جلا دی تھی۔ کافی دیر غنودگی میں رہنے کے بعد ایک ساتھ اتنی روشنی اس کی آنکھوں پر پڑی تو اس نے بے ساختہ ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیا۔ بند کرو انہیں، ناپسندیدگی سے اس نے کہا تو مہربان نے اتنی روشنی جلنے دی تھی کہ اندھیرا بھی چھٹ گیا تھا اور کافی روشن بھی نہیں تھا۔ میں 2 بار آئی تھی تمہیں دیکھنے، لیکن تم سو رہے تھے، تمہاری مہربانی سے۔ ویسے ایک انسان کو اگر سر درد کی شکایت ہو تو اسے پین کلر دینے کے بجائے نیند کی گولیاں دے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ اس کی آنکھوں میں مصنوعی سی خفگی کی جھلک تھی۔ تمہیں سر درد کی شکایت تھی، جس وجہ سے تھی میں نے اس وجہ کو دور کیا ہے۔ صرف اتنے کام رہ گئے میری تمہاری وجہ سے۔ سر جھٹک کر فون آف کر ٹیبل پر ڈالتے ہوئے اس نے پیشانی مس لی۔ 6 بج رہے ہیں ابھی، آفس ٹائم 5 بجے تک ہے، تم یہاں کیوں موجود ہو ابھی تک؟ دیوار پر لگی بڑی سی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے اس نے چونک کر پوچھا۔ میں کچھ کام کر رہی تھی، پھر تم بھی تو سو رہے تھے۔ تمہیں میرے انتظار میں رکنے کی ضرورت نہیں تھی، زید کو بتا کر وقت سے گھر چلے جانا چاہیے تھا تمہیں۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے پسند نہیں آیا تھا اس کا وہاں ٹھہرنا۔ انہیں معلوم ہے وہ یہیں پر ہے۔ باقی سب چلے گئے؟ ہاں، زید کو میرے پاس بھیج دو اور تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ اسٹینڈ پر سے کوٹ اتار کر پہنتے ہوئے وہ اس کی اگلی بات پر رکا۔ میں کل آف کروں گی۔ کس خوشی میں؟ تمہیں اس سے کیا مطلب؟ اس نے ناگواری سے پوچھا۔ میرے سارے شیڈیول تمہارے ذمہ ہوتا ہے، اگر بہت زیادہ مجبوری نہیں ہے تو آف مت کرو۔ ہاف ڈے کے لیے ہی آ کر زید کو سمجھا دینا، باقی وہ دیکھ لے گا۔ سالار کی نرمی سے کہنے پر وہ کچھ خاموش کھڑی ہونٹ کو چلتی رہی، پھر دھیمی آواز میں بولی، بابا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ سالار نے چونک کر اسے دیکھا، پھر گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، زید ابھی تو یہیں پر ہے نا، کل کا شیڈیول ابھی بتا جانا اسے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤں گی میں کل ہاف ڈے کے لیے، وہ کہہ کر روم سے باہر چلی گئی تھی۔ جب زید اندر آیا، خیریت ہے سر؟ آج سے پہلے آپ کبھی آفس میں نہیں سوئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تھی آپ کی؟ وہ اس کے لیے فکر مند تھا۔ نہیں، بس سر میں درد تھا تو آنکھ لگ گئی۔ کیا ہوتا رہا آفس میں میرے سونے کے بعد؟ والیٹ اور گاڑی کی چابی ڈرار سے نکالتے اس نے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، سب روٹین کے مطابق ہو رہا تھا۔ آپ تقریباً 4 گھنٹے تک سوئے ہیں۔ مس مہرما نے کسی کو آپ کے روم میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ میں آپ کی خیریت معلوم کرنے آنا چاہتا تھا، مجھے بھی نہیں آنے دیا۔ ساری ضروری اپوائنٹمنٹس بھی کینسل کر دیں۔ وہ گھر کیوں نہیں گئی؟ کیا کرتی رہی سارا وقت؟ سالار کو صرف اس بات کو جاننے میں دلچسپی تھی۔ مس سبرینا جاف پر تھیں، ان کے ذمہ کچھ کام تھا تو مس مہرما اسے مکمل کر رہی تھیں۔ اس نے ادب سے جواب دیا۔ آئندہ میری غیر موجودگی میں مہرما کو یہاں آف ٹائم کے بعد ہرگز اکیلے رکنے مت دینا۔ وہ سختی سے اسے باور کروا رہا تھا۔ زید ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، خشک لبوں پر زبان پھیری، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی سوچ کو زبان دے ڈالی۔ معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو زیادہ فکر مند نہیں ہو رہے اس کے لیے؟ وہ صرف ایک سیکرٹری ہے۔ زید نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان لے اور ڈانٹ ہی نہ دے۔ سیکرٹری وہ صرف دنیا والوں کے لیے ہے۔ زیر لب مسکراتے اس نے محض اتنا ہی کہا تھا، جس میں جانے کتنے ہی گہرے راز پنہا تھے۔ ٹیرس پر پڑے بڑے سے جھولے پر بیٹھی وہ دور آسمان میں اڑتے پرندوں کے غول کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی سوچیں بھی انہی کے ساتھ اڑان بھرتی اسے حال سے بیگانہ کر رہی تھی۔ جب وہ چھوٹی ٹرے میں 2 کافی کے مگ رکھے وہاں آئی تو اس کی محویت ٹوٹی۔ انکل کی طرف سے پریشان مت ہو تم، اللہ نے چاہا تو وہ جلد ریکور کر لیں گے۔ جب سے وہ آئی تھی ماشا اس کی دلجوئی کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ ابھی بھی نرمی سے اسے دلاسا دیا، کیسے پریشان نہ ہو، ان کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ از حد فکر مند لگ رہی تھی۔ تم کسی اچھے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے، فرمان بھائی تمہاری ہیلپ کر دیں گے۔ اچھے ڈاکٹر کی فیس بھی پھر اچھی خاصی ہی ہوگی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ساری پریشانیاں ایک ساتھ ہی آ گئی ہیں مجھ پر۔ اس کی آواز میں نمی سی کھل رہی تھی۔ اوہو، ایسے نہیں کہتے، ماشا نے بے ساختہ ٹوکا۔
اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی مشکلات میں گرفتار کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا میرا بندہ واقعی میں مجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ جب میں نے اسے خوشحالی دی تھی تب تو یہ بڑا میرا شکر گزار تھا۔ کیا تنگی میں بھی اتنا ہی فرما بردار رہتا ہے یا مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے؟ میں نے تو کبھی آسائشوں والی زندگی میں بھی اللہ کا شکر نہیں کیا، حق کی طرح سب کچھ استعمال کرتی تھی، جیسے یہ دولت عیش و عشرت بنا ہی میرے لیے ہو۔ آنکھ کے کنارے جمع ہوتے پانی کو انگلی سے صاف کرتی، وہ جیسے خود سے ہی شکوہ کرنا تھی۔ ماضی اگر دردناک ہو تو اسے یاد کر کے خود کو اذیت میں نہیں رکھتے۔ مجھ سے نہیں بھلایا جاتا۔ میں نے پوری زندگی اس آسائشات میں گزاری ہے، اور جب میں ان کی عادی ہو گئی تو سب کچھ چھن گیا مجھ سے۔ نچلے لب دانتوں تلے دبائے وہ ایک بے نام اذیت کا شکار تھی۔ اللہ مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ جو شکر کرتے ہیں اللہ انہیں اور نوازتا ہے، اور جو شکر نہیں کرتے غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اللہ ان سے چھن بھی لیا کرتا ہے۔ اور تمہیں اتنا افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، وہ اللہ ہی کی چیز تھی، تم نے قدر نہیں کی تو اس نے لے لی واپس۔ ویسے آفس کیسا جا رہا ہے تمہارا؟ اس کا دھیان بٹانے کو ماشا نے موضوع چینج کیا تو وہ بھی گہری سانس بھر کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بس ٹھیک۔ کیا تمہیں پسند نہیں آیا؟ پسند نہ بھی آیا تو بھی مجھے وہیں جاب کرنی پڑے گی۔ اس کے انداز میں بیزاری تھی۔ تمہاری سیلری بھی اچھی ہے، ویسے تمہیں میڈیکل کی فیسلٹی تو ملی ہوگی آفس کی طرف سے۔ میں ان کے توسط سے تو کبھی بھی پاپا کا علاج نہیں کرواؤں گی، میں کسی کا احسان نہیں لوں گی۔ ماشا اس ضدی لڑکی کی ہٹ دھرمی کو دیکھتی رہ گئی۔ بے وقوف ہو تم، کیا تمہاری انا انکل کی صحت سے بڑھ کر ہے؟ ماشا، میں تمہارے پاس مائنڈ ریلیکس کرنے آئی تھی، تم نے مجھے ایسی نصیحتیں کرنی ہیں تو بتا دو، میں چلی جاتی ہوں یہاں سے۔ ناراضگی سے کہتی وہ واقعی جھولے پر سے کھڑی ہو گئی تھی۔ ناراض مت ہو، اچھا بیٹھ تو جاؤ، پرومس اب کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے بکھلا کر اسے روکا، تو مجھے بہت عزیز و محرو، تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتی میں۔ ماشا نے اسے گلے لگاتے ہوئے فکر مندی سے کہا، تو جانے کتنے ہی آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ ایک وقت تھا جب اس کا وسیع حلقہ احباب ہوا کرتا تھا، کافی سارے دوست تھے جو اس کے ہمہ وقت حاضر رہتے تھے۔ وقت اور حالات بدلے تو وہ بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ جب سلطان ظہیر نے اس علاقے میں گھر رینٹ پر لیا تو تب ماشا سے اس کی دوستی ہوئی تھی، جو اس کے برے وقت میں اسے سنبھالنے میں کافی مددگار ثابت ہوئی تھی۔ ورنہ تو جن لوگوں کی دوستی پر اسے مان تھا انہوں نے تو پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی تھی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھولا تو اس نے وحشت سے اس جانب دیکھا۔ جانے کیسا خوف اس کے اندر سرایت کر گیا تھا جو وہ ذرا سی آہٹ پر بھی چونک چونک جا رہی تھی۔ کیا تم ٹھیک ہو ریشام؟ بریزے نے ہاتھ میں پکڑی ڈھیر ساری کتابیں بیڈ پر رکھتے ہوئے تشویش سے اسے دیکھا جس کی آنکھیں متورم سی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، بھیگی آواز میں کہتے ہوئے وہ کمبل سر تک تان کر لیٹ گئی۔ جب بھی وہ پیر سے کھلے دروازے کو دھکیلتے ہوئے اندر آیا، ہاتھ میں پکڑے نوٹس اور رجسٹر بیڈ پر پھینکے، ساتھ ہی اسے کینہ توڑ نگاہوں سے گھورا، جو گردن تانی کھڑی بے نیاسی نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش مت کرنا بریز غازی، اس بار چھوڑا ہوں، اگلی بار جان بخشی نہیں کروں گا تمہاری۔ شہادت کی انگلی اس کی جانب اٹھائے وہ سخت لہجے میں دھمکا رہا تھا۔ جب بریزے نے اس کی جانب رخ موڑ کر اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو دیکھا، پھر استہزائیہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی مٹھی میں مقید کر لیا۔ جان بخشی، اپنے الفاظ واپس لو، مجھے دھمکانا تمہیں مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تم ایک کام کرو، فاطم کو کہو کہ تمہیں اپنے ساتھ ہی کہیں لے جائے، پہاڑوں میں، جنگلات یا پھر بیابانوں میں، کہیں پر بھی، کم از کم ہماری زندگی میں تو سکون آئے گا۔ وہ شدید تپا ہوا لگ رہا تھا۔ جو لطف ہے اس درد میں تجھے کہاں ملے گا وہ سکون میں، وہ شاعرانہ سے انداز میں بولی۔ عاشق کو دھمکا کر اس سے کتابیں ہتھیانے پر جو سرشاری محسوس ہو رہی تھی اس کی بات ہی الگ تھی۔ اس سے تمہیں شاعری بھی سکھا دی؟ وہ طنز سے مبہم مسکرا کر بولا، اس سے نہیں سکھائی، یہ الفاظ تو بس ابھی ابھی وارد ہوئے ہیں۔ اس نے بے نیازی سے اچکائے، تو انتظار کرو، جب وہ آ جائے تو اسے سنانا، میری تو جان چھوڑو۔ عاشر نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالا۔ عاشر، تم اتنا چڑھتے کیوں ہو مجھ سے؟ میں اتنی بری بھی نہیں ہوں، کیا ہم دوست نہیں بن سکتے؟ وہ مصنوعی سے معصومیت چہرے پر تاری کیے بولی، اتنی چاپلوسی کس خوشی میں کر رہی ہو؟ کورس دے دیا ہے نا، کافی نہیں ہے کیا؟ اب کہ اپنی جان بھی دے دوں تمہیں؟ اس کے چہرے پر نظریں گاڑے اس نے استہزائیہ پوچھا، کیا نہیں دے سکتے؟ تم میرے لیے اپنی جان قربان نہیں کر سکتے؟ آج جانے اس کی جی میں کیا سمائی تھی جو اسے زج کرنے کا کوئی موقع نہیں جانے دے رہی تھی۔ عاشر مرزا کی جان اتنی سستی نہیں جو تم پر قربان کر دوں۔ ڈائلاگ تو دیکھو، اس کو فیل بھی کرو، اسے چبا کر جتایا۔ تم دونوں دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تم دونوں کو قربان کر کے قاتل بن جاؤں۔ جب ہی وہ تپے ہوئے چہرے کے ساتھ اٹھ بیٹھی، غصے سے ان دونوں کو لے تاڑا جو موقع محل دیکھے بنا کہیں بھی شروع ہو جاتے تھے۔ ریشام کے سر میں ہتھوڑی کی طرح برس رہی تھی ان کی آوازیں۔ آئی ایم سوری ریشام،
बरीजे ने शर्मिंदगी से कहते साथ ही आशिर को तेज नजरों से देखा। तुम्हारी वजह से उसकी नींद खराब हो गई। मेरी वजह से? उसने बरीजे के साफ झूठ पर अब्रू भींच कर घूरा। अब जाओ भी बाहर, देख नहीं रहे इसकी तबीयत ठीक नहीं है। उस चुड़ैल से पना मांगते हुए आशिर ने वहां से चले जाना ही बेहतर जाना। तिलावत खत्म करके कुरान पाक को चूमकर दोबारा जुज़दान में रखने लगी तो बरीजे ने हिचकिचाते हुए उसे मुखातिब किया। क्या हुआ? रेशाम ने सवालिया अंदाज में उससे पूछा, जिसने पहले अपनी दाएं जानिब देखा फिर दोबारा रेशाम को। वो तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, पुरसोच सी, लेकिन कई जगहों पर तुम सही अल्फाज अदा नहीं कर रही थी। वो मानोअन वही अल्फाज दोहराते हुए उसकी गलतियां बता रही थी जो फातिम उसे कह रहा था। रेशाम को कुछ खटक रहा था, कुछ ऐसा था जो नॉर्मल नहीं था। उसने बेसाख्ता चौंकते हुए कमरे के अतराफ में नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। कोई शक नहीं था कि वो उसे ही तलाश कर रही थी। क्या वो यही है? उसने सरसीमगी से पूछा। रेशाम के मुताबिक तो उस जिन को अब हवेली से कोसों दूर भाग जाना चाहिए था, लेकिन क्या वो अभी भी यहीं विराजमान था? बरीज़ ने इस बात में सर हिलाया तो रेशाम ने बेसाख्ता अलमारी का सहारा लिया। डरो नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं कुरान पढ़ रही थी, वो फिर भी नहीं गया। वो खुद भी कुरान पढ़ता है, वो बुरा जिनजात नहीं है। और रेशाम के लिए तो वो सिर्फ एक जिनजात था जो उसके राज से वाकफियत रखता था। अच्छे बुरे से उसे कोई सरोकार नहीं था। वो बस उससे खौफजदा थी, क्योंकि कोई बईद नहीं थी कि वो कभी भी किसी के सामने आकर उस राज से पर्दा उठा देता। तुमने क्या कहकर डराया है इसे? रेशाम के वहां से जाने के बाद बरीज़ ने तजस्सुस से पूछा। एक राज है उसका मेरे पास। राज? कैसा राज? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? तुम तो आशिक हो ना मुझ पर। क्या अपनी ही बात से फिर गए हो? मैं कभी अपनी बात से नहीं फिरता। और रही उसके राज की बात, तो जिसका पर्दा अल्लाह ने रखा हुआ है मैं उसे खोल नहीं सकता। जब अल्लाह चाहेगा तब उसकी बात भी सामने आ जाएगी। तुम्हें उसके लिए इतना मुतजस्सिस होने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम कैसे जिन हो? बजाय मुझे ये कह रहे हैं कि पढ़ाई वढ़ाई को छोड़ो, बस मेरी होकर रह जाओ, तुम उल्टा मुझे पढ़ने पर लगा रहे हो। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं पसंद? बिल्कुल भी नहीं। जितना मुझे शौक था उतना मैं पढ़ चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से ये मुसीबत मेरे गले पड़ गई। मेरी वजह से? जब मैंने कहा कि मुझ पर किसी जिन का साया हो गया है तो किसी ने यकीन नहीं किया मेरी बात का, बल्कि मुझे मसरूफ करने के लिए मुझे पढ़ाई में लगा दिया। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहती तो रहने दो। उसके मशवरे देने पर बरीज़े ने पुरजोशी से कहा, तुम एक काम करो, आशिर की यूनिवर्सिटी में आग लगा दो, आग लगा कर आ जाओ, फिर मेरी उससे जान छुट जाएगी। जन्नात तो यूं ही बदनाम है, असल शरपसंद तो तुम इंसान होते हो। क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? उसके बुड़बुड़ाने पर बरीज़े ने गहरे सदमे से पूछा। यूनिवर्सिटी में आग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं? तुम्हारी जगह अगर कोई विलन होता तो पूरे शहर को ही आग लगा देता। बरीज़े, तुम क्यों चाहती हो कि सब जलकर मर जाएं? मैं सिर्फ इतना देखना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मोहब्बत के दावेदार हो ना, तो फिर प्रूफ भी करो। उसकी इससे आंखों में जलते शोलों को देखती वो उसकी मोहब्बत का सबूत तलब कर रही थी। जब वक्त आएगा तो तुम ये भी जान लोगी। फातिम ने हल्का सा हाथ उसके सर पर मारा तो उसे लगा जैसे किसी शोले ने उसे छू लिया हो। कोई इंसान तो तुम्हारे करीब ही नहीं बैठ सकता, जला ही दोगे उसे। वो अपने सर पर हाथ रखे उसे घूरती फौरन से पीछे हटी। वैसे अगर मैं तुम्हें गले लगा लूंगा तो मुमकिन है कि मेरा जलता हुआ वजूद सर्द पड़ जाए। वो शरारत छुपाए गहरी संजीदगी से बोला तो बरीज़े ने थूक निगल कर उसे देखा, फिर जल्दी से बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब भागी। मुझसे दूर रहना फातिम, मैं जलकर मरना नहीं चाहती। वो दरवाजे से लगी घड़ी खौफ का शिकार लग रही थी। सिर्फ एक बार। वो समाजत करता उसके नज़दीक पहुंच चुका था जब बरीज़े ने सख्ती से आंखें मींच लीं। क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मुझे तुमसे डर नहीं लगता। तुम मुझे अपने सहर में मुब्तला कर रहे हो। क्या तुम साहिर हो, सहर करने वाला? उसने आंखें नहीं खोली, ख्वाबीदा से आवाज़ में बुड़बुड़ाई, मैं फातिम हूँ, एक आशिक, इश्क करने वाला। मुस्कुराते हुए लहजे में कहते हुए उसके बालों को हल्का सा छूते हुए वो तहलील हो चुका था। जब उसकी खुशबू और तपिश का एहसास कम होता महसूस हुआ तो बरीज़े ने पलकें वाह करके देखा, लेकिन सारा कमरा खाली पड़ा था, फिर गायब हो गया। वो ज़ेरे लब कहती सर झटक गई थी। खाली जहन के साथ वो चुपचाप आकर लाउंज में आई जहां सभी मौजूद थे। मुलाजमा ने उसे चाय ला दी थी, जिससे लेकर वो रायमा के पास बैठ गई। न जाने क्या मौजू ज़ेरे बहस था। उसकी सोच के ताने बाने तो कहीं और ही थे। बहुत ही वहशियाना सलूक किया गया है, कम से कम कत्ल तो नहीं करना चाहिए था। हमना ताई की आवाज़ उसे सोचों के गर्दाब से खींच लाई थी, जो अफसोस से कह रही थी, कत्ल से कम कोई सज़ा नहीं होती चची जान। ये अबीर की आवाज़ से जो काफ़ी संजीदा नजर आ रहा था। क्या हुआ है पुप्पो? रेशाम ने रायमा को देखा, जिनके चेहरे पर तजब्जुब के असरात थे। शायद वो बताना नहीं चाह रही थी।
سارا اپنے گاؤں کا واقعہ بتا رہی تھی۔ ایک زمیندار گھرانے کی لڑکی نے بھاگ کر شادی کر لی تھی کسی سے، نتیجتاً اس کے باپ بھائیوں نے غیرت کے نام پر ان دونوں کو قتل کر دیا۔ رائما نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما جس کا رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ جس سے اپنے خاندان کی عزت کا پاس نہیں، جو اپنے باپ بھائیوں کی عزت کو یوں مٹی میں رول دے، اسے مر ہی جانا چاہیے۔ اتنی شدت پسندی بھی اچھی نہیں ہوتی ابیر۔ اگر اس لڑکی کے گھر والے اس کی مرضی سے کر دیتے شادی۔ زاریہ غازی نے بھی افسوس سے کہا، یہ لڑکیاں کم عمر اور کم عقل ہوتی ہیں۔ جہاں کسی نے دو میٹھے بول بولے وہیں سب کچھ پیچھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ گھر والوں کو زیادہ بہتر پتا ہوتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ ان کے لیے فیصلے کرنے والے ان کے بڑے موجود ہوتے ہیں۔ اگر وہ پھر بھی اتنی ہٹ دھرمی دکھائیں تو پھر ان کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا۔ بس بھی کرو ابیر، اور شکر کرو تمہاری بہنیں اتنی بیوقوف نہیں ہیں۔ رائما نے موضوع ختم کرنے کو اسے ٹوکا۔ بے شک اپنی دونوں بہنوں پر بہت منجمان ہے، فخر ہیں یہ دونوں میرا۔ اب کے ریشم اور بریزے کے لیے اس کے لہجے میں نرمی سی تھی، جانے کتنے ہی آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ بہنیں تو بھائیوں کا غرور ہوا کرتی ہیں، جب وہ کسی پرائے لڑکے کی محبت میں گھر سے قدم باہر نکالتی ہیں، ساتھ ہی اپنے گھر کی بربادی کا سامان بھی کر جاتی ہیں۔ پیچھے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والی ذلت، تضحیق، جگ ہنسائی۔ کوئی باپ، کوئی بھائی پھر ساری زندگی سر اٹھا کر باہر نہیں نکل سکتا۔ ان کی لاڈلی بہن ان کے لیے پھر صرف ایک گالی بن کر رہ جاتی ہے۔ دنیا تھوکتی ہے ایسے لوگوں پر کہ دیکھو یہ وہی ہیں جن سے ان کی بہن نہ سنبھالی گئی۔ پوری زندگی کی کمائی، عزت لمحے میں مٹی میں مل جاتی ہے۔ ابیر کی آواز مدھم پڑتی جا رہی تھی۔ ریشام کو اپنی بے بسی پر ماتم کرنے کو جی چاہ رہا تھا۔ براؤن کلر کی کیپری اور شرٹ پر ہم رنگ دوپٹہ اوڑے، چادر ہاتھ میں لیے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگ رہی تھی۔ پڑھائی ختم ہو گئی ہے تو اب کہاں کی تیاری ہے؟ سفینہ تائی نے اس نے چہرے کی سرخی کو جانچتی نظروں سے دیکھ کر استفسار کرنا ضروری سمجھا۔ کچھ کام ہے تائی امی، یونیورسٹی سے کال آئی تھی۔ نگاہیں چوراتے ہوئے وہ مدھم سا بولی، تمہاری طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، کل چلی جانا۔ زاریہ نے اس کی پیشانی چھوتے ہوئے تشویش سے کہا، آج ہی نپٹانا ہے یہ کام، جلدی آ جاؤں گی۔ فاض سے کہہ دو وہ تمہیں لے جائے گا۔ ان کے کہنے پر وہ انکار کر گئی۔ میں یوسف کے ساتھ جا رہی ہوں، اسے بھی تو بلایا ہے۔ ٹھیک ہے جاؤ، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ اس کی پیشانی چومتے انہوں نے یاد دہانی کروائی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج تو ہر شے نے جیسے اداسی کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ سب کچھ خفا خفا سا محسوس ہو رہا تھا۔ ساری رونقیں، ساری شادابیاں جیسے مان پڑ گئی تھیں۔ یونیورسٹی کے وسیع گراؤنڈ میں پشت پر ہاتھ باندھے، سیاہ شلوار قمیض پہنے وہ اس سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا، جو کھلے اور شاداب سے آسمان کو دیکھتی سیاہ چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ کو جھوٹ بول کر آنا پڑا؟ اس کی بکھری ہوئی حالت اسے پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ زیادہ دیر خود کو روک نہیں پایا تو پوچھ ہی بیٹھا، کیا تم یقین کرتے ہو جنات پر؟ وہ چند موقف کر کے اس کے سامنے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی، جو اس کے اچانک سے رک جانے پر خود بھی وہیں تھم گیا تھا۔ جنات پر تو وہ یقین نہیں کرتے جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا، میں نے تو الحمدللہ پڑھا ہے۔ کیا تم نے کبھی کسی جن کو دیکھا ہے؟ خیریت ہے؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی اس موضوع پر بات نہیں چھیڑی؟ یوسف کو اس کا انداز غیر معمولی لگ رہا تھا۔ ایک جن ہے، وہ بریزے کے پیچھے پڑا ہے، وہ مجھے بھی دکھائی دیا تھا، وہ سب جانتا ہے تمہارے اور میرے بارے میں، اس سے مجھے بہت خوفزدہ کر دیا ہے۔ واقعی میں؟ اس سے بے یقینی سے پوچھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، وہ آیا تھا میرے سامنے۔ آپ سورۃ البقرہ پڑھا کریں، وہ نہیں تنگ کرے گا۔ وہ اس سے بھی نہیں بھاگتا، بلکہ وہ سننے بیٹھ جاتا ہے اور پھر غلطیاں نکال کر سرزش کرتا ہے کہ ٹھیک سے پڑھا کرو۔ آپ کو کیسے معلوم؟ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ مجھے بریزے نے بتایا۔ جب میں نے تلاوت ختم کی تو اس نے مجھے کہا کہ فاطم کہہ رہا ہے تم یہاں غلطی کر رہی تھی۔ فاطم نام ہے اس کا؟ یوسف نے کچھ چونک کر تصدیق کی۔ یہی بتایا تھا اس نے۔ تم اپنے گاؤں چلے جاؤ یوسف، مجھے تمہاری بہت فکر ہے۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کسی کو کچھ نہیں بتائے گا۔ وہ نرمی سے بولا۔ تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو؟ کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے کہ آپ جب تک خود انہیں پریشان نہ کریں، یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی، نہ ہی آپ کے کاموں میں عمل دخل کرتی ہے۔ آپ اس کی جانب سے لا تعلق ہو جائیں، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ کیا وہ اچھا جن ہے؟ شاید ہاں، یقیناً مومن قبیلے سے ہوگا، ورنہ برے جنات اس گھر یا جگہ پر داخل نہیں ہوتے جہاں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ان کے بھی قبیلے ہوتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ قریباً 70,000 قبائل موجود ہیں ان کی دنیا میں، اور ان کی آبادی اتنی زیادہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر آسمان سے ایک سوئی بھی پھینکی جائے تو بھی وہ کسی نہ کسی جن کے سر پر ہی گرے گی۔ ان میں ہر قسم کے جن پائے جاتے ہیں، کچھ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں تو کچھ مومن جنات ہوتے ہیں، کچھ آتش پسند ہوتے ہیں، آگ کے قریب رہنا پسند کرتے ہیں، کچھ جنگل بیابانوں میں آباد ہوتے ہیں،
کچھ عاشق ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ تو خون کے اتنے شوقین ہوتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا ایک قطرہ خون بھی زمین پر گرے تو وہ لپک کر اس کی جانب بھاگتے ہیں۔ تمہیں اتنی جانکاری کیسے ہے؟ کیا تمہارا بھی ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ اس کی سے آنکھوں میں شک کی پرچھائیاں تھیں۔ کیوں ناچیز پر شک کر رہی ہیں؟ یہ اتنی کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، نہ ہی اتنی نایاب ہے کہ بہت کم لوگ اسے جانتے ہوں۔ یہ تو سب کو ہی معلوم ہے کہ یہ دنیا جب قائم ہوئی تھی تو یہاں جنات ہی آباد تھے، جنہیں اللہ نے انسان کی پیدائش سے ہزاروں سال قبل آگ سے پیدا کیا تھا۔ پھر جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ابلیس سے فرمایا کہ اپنا لشکر لے کر جاؤ اور سارے جنات کو پہاڑوں اور بیابانوں کی طرف بھیج دو۔ ابلیس کتنا فرما بردار تھا یہ اللہ کا! وہ ہاتھ جھلا کر بولے، فرما بردار بھی اور بہت عبادت گزار بھی، لیکن اپنے غرور کے باعث عرش سے فرش پر پھینک دیا گیا۔ ایک تو ہمارے باپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اوپر سے قسم بکھائی کہ اس کی اولاد کو بھی اللہ کے سجدہ کرنے سے روکتا رہوں گا یہاں تک کہ قیامت واقع ہو جائے۔ صحیح نام رکھا گیا ہے اس کا، شیطان کہیں کا۔ وہ بڑبڑائی تو وہ زیر لب مسکرا دیا۔ اگر کوئی ہمارے باپ کو کچھ کہہ دے تو ہم تو مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں، سامنے والے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، لیکن یہ بات بھول جاتے ہیں کہ جس نے آدم سے بیر باندھا ہم اسی سے یارانہ قائم کیے ہوئے ہیں، جس کا نتیجہ عذاب کی صورت نکلے گا۔ میں نمازیں پڑھتی ہوں، میرے پاس پہلے ہی اتنی پریشانیاں ہیں اور تم مزید مجھے ڈرا رہے ہو۔ وہ نرم سے لہجے میں اسے سمجھاتا، اسے اس کا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں جنگ سی چھڑی تھی کہ اس شخص سے اسے دستبردار ہونا بھی چاہیے نہیں۔ کیا نمازیں پڑھنا کافی ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کچھ نمازیں ایسی بھی ہوں گی جب کوئی بندہ قیامت کے دن وہ لے کر اللہ کے سامنے جائے گا تو وہ نمازیں اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ کیوں؟ اللہ کو منافقت شرک سے بھی زیادہ ناپسند ہے۔ شرک میں تو بندہ اللہ کو ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے معاذ اللہ، لیکن منافقت میں کیا کرتا ہے کہ نماز تو پڑھا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن ہی حاضر نہیں ہوتا۔ جو صرف جان چھڑانے کو یا دنیا دکھاوی کو جلدی جلدی نماز پڑھ کر اپنے دنیاوی کاموں میں لگ جاتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ پھر چھوڑیں گے نہیں۔ مجھے نماز میں بعض دفعہ تمہارا خیال آتا ہے، میں خود سے یاد نہیں کرتی، بس اچانک سے تمہاری کوئی بات یاد آ جاتی ہے۔ انگلیاں مروڑتی ہچکچا کر بولی، اپنے ساتھ ساتھ آپ میرا بھی جہنم میں جانے کا پورا بندوبست کر رہی ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں کہ میں خود سے یاد نہیں کرتی، بس شیطان ہی تمہارا خیال لے آتا ہے تاکہ میں ٹھیک سے نماز نہ پڑھ سکوں۔ ہر بات میں شیطان کو الزام دے کر سائڈ پر کر دینا بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ صرف انہیں بھٹکاتا ہے جو بھٹکنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جو صرف ایک معمولی سے اشارے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ نماز کو صرف فرض اور سنت سمجھ کر اتنا ایزی نہ لیا کریں، سمجھ کر پڑھا کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ یاد کر کے اور دھیان میں رکھ کے پڑھیں کہ آپ کس کو سجدہ کر رہی ہیں۔ جب ذہن و دل میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی تو سجدے میں جا کے کیا کریں گی بھلا؟ دنیاوی محبتیں یہیں رہ جائیں گی، اللہ سے محبت کریں۔ آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے نظریں نیچے کیے وہ اس سیاہ لباس والے شخص کی کلائی پر بندھے سیاہ دھاگے کو دیکھ رہی تھی، پھر خود پر انتہا کا ضبط کرتے ہوئے بولی، یہ دھاگا توڑ دو۔ یوسف نے حیرانگی سے اسے دیکھا کہ اتنی جلدی اثر ہو گیا تھا اس پر۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رشتہ پکا ہو رہا ہے سالار بھائی سے۔ وہ زخمی سے مسکرائی تھی، لیکن یوسف نہیں دیکھ پایا تھا۔ حویلی سے باہر وہ چادر سے نقاب کیا کرتی تھی، لیکن اسے نہیں آتا کہ کبھی ریشام نے اس سے بھی چہرہ چھپایا ہو۔ آج پہلی بار تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے چہرے پر سے نقاب سا کر رکھا تھا۔ تو کیا سچ میں سارے تعلق ختم کرنے آئی تھی وہ؟ اس کا دل انجانے خوف کا شکار ہو کر دھڑکا۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ اپنے گاؤں ہی چلے جاؤ۔ تو آپ کر لیں گے ان سے شادی؟ اب کہ اس کے انداز میں بھی ٹھہراؤ تھا۔ اگر تم حویلی میں ہی رہو گے تو نہیں کروں گی، میں کسی اور سے شادی کے بعد تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہوں گی۔ تو آپ کو ابھی پریشانی کس چیز کی ہے؟ اس جن کے پاس اپنا راز ہونے کی یا سالار سر سے شادی کی؟ کسی کی بھی ہو تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم حویلی میں رہو گے تو میں کسی راہ چلتے سے بھی نکاح کر لوں گی، لیکن سالار بھائی سے نہیں کروں گی۔ میرا واپس گاؤں جانا شروع سے ہی طے تھا، میں تو یہاں صرف ڈگری لینے ہی آیا تھا۔ اگر تو اس سے فیصلہ کر لیا تھا تو پھر یوسف نے اسے اس کے فیصلے پر ثابت قدم ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ اپنے دل کی دہائیوں کو نظر انداز کرتا وہ آج بھی پہلا جیسا یوسف بنا ہوا تھا، جس نے کبھی اس کے بڑھتے قدموں کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور آج جب وہ قدم پیچھے ہٹا رہی تھی تو بھی وہ اس کے فیصلے کو سراہ رہا تھا۔ کیا تم سچ میں چلے جاؤ گے؟ دل ہی تھا نا، اتنی جلدی تو راضی نہیں ہو سکتا تھا اپنا چین و سکون اجڑنے پر۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ایک عقل مندانہ فیصلہ لیا ہے۔ بھول جاؤ گے تم مجھے؟ آنسو اس کی آنکھوں کے کنارے سے بہتے گالوں پر بکھر رہے تھے۔ آپ کو اتنی آسانی سے بلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، میں کوشش ضرور کروں گا۔ مجھ سے تو کوشش بھی نہیں کی جائے گی۔ اب کہ وہ اختیار کھو بیٹھی تھی، بے ساختہ رو پڑی۔ اپنی جان سے بڑھ کر تمہیں چاہا تھا، بارہ اپنی انا کو قربان کر کے تمہارے سامنے روئی ہوں، اور ایک تم ہو کہ
تمہارے دل کی سختی کے آگے تو ان پہاڑوں کی سختی بھی کچھ نہیں۔ میں کل جا رہا ہوں گاؤں۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کے رونے سے نگاہیں چوراتے اس نے اطلاع دی۔ اطلاع دینے سے زیادہ وہ آہستہ سے اس کی روح ہی کھینچ لے گیا تھا، یعنی اب وہ اسے دیکھنے سے بھی گئی۔ میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اللہ نے جس کو آپ کے ہم سفر کے طور پر چنا ہے اس کی محبت آپ کے دل میں ڈال دے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا تھا یوسف۔ تقدیر کے آگے سب بے بس ہیں۔ اس کے رونے پر اس کا دل کٹ رہا تھا، لیکن اتنے نازک موقع پر تسلی کے دو لفظ کہہ کر اس کے فیصلے میں دراڑیں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ اللہ کے فیصلے پر راضی رہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اس کی بھی آنکھیں بھی گلابی پڑ رہی تھیں۔ جب تم میرے نصیب میں نہیں تھے تو پھر تمہاری محبت کو بھی میرے دل میں نہیں ہونا چاہیے تھا نا۔ میں لوٹ کر نہیں آؤں گا کبھی۔ آپ سالار سر سے شادی کے بعد یہاں سکون سے رہ سکتی ہیں۔ سکون؟ میرا سکون تو تم اپنے ساتھ لے جا رہے ہو۔ ریشام کا دل، اس کی روح، اس کا سکون، سب کچھ تمہارے ساتھ ہی جائے گا۔ میں خالی جسم کا یہاں کیا کروں گی؟ تم سے دور بھی نہیں رہ سکتی اور تمہیں مرتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتی، صرف اس لیے تم سے دستبردار ہو رہی ہوں کہ اس بہانے تم زندہ تو رہو گے۔ تمہاری جان سے بڑھ کے بھی کچھ عزیز نہیں مجھے۔ اس کی جانب سے رخ موڑ کر یوسف نے شدت سے خود کو باز رکھا تھا اس کی دلجوئی کرنے سے۔ اس کا دل ٹکڑوں میں کٹ رہا تھا۔ اپنی قسمت پر وہ شکوہ کرنا نہیں تھا، لیکن ریشام تھی۔ اس سے کھلتی تھی یوسف کی معمولی حیثیت۔ اگر تو وہ امیر کبیر ہوتا تو آج شاید اسے دستبردار نہ ہونا پڑتا۔ سعادت غازی اپنے کمرے میں تینوں بیٹوں اور بہوؤں سمیت ایک ضروری گفتگو میں مصروف تھے۔ رائمہ بھی وہیں موجود تھی۔ کیا لگتا ہے کس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہوگا اندر؟ فاز نے بے چینی سے عاشر سے پوچھا، جو ہاتھ کا تکیہ بنا کر سر کے نیچے رکھے میچ دیکھنے میں مگن تھا۔ اسے اس چیز سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ آخر کس قسم کی میٹنگ جاری ہے بند دروازے کے پیچھے۔ آپ کو کچھ آئیڈیا ہے؟ اس نے پھر سالار کی جانب رخ موڑا، جو سنگل صوفے پر لیپ ٹاپ لیے کانوں میں ایئر بڈز لگائے بیٹھا تھا۔ فاز کے مخاطب کرنے پر اس نے ناعلمی سے شانے اچکا دیے۔ چائے کا مگ پکڑے اپنے کمرے ہی میں بالکنی میں کھڑا باہر کے مناظر کو دیکھ رہا تھا۔ عاشر بھی اس کے ساتھ وہیں بیٹھا تھا۔ جب آپ جنات پر یقین کرتے ہیں تو پھر مان لیں کہ اس حویلی میں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس نے سعدین حویلی کا راستہ کہاں سے دیکھ لیا۔ بریزے لے کر آئی ہے نا اسے اپنے ساتھ، وہ تو حویلی سے کہیں باہر جاتی ہی نہیں۔ لیکن آپ کو یقین کرنا ہی پڑے گا، اب تو وہ ریشام کو بھی دکھائی دیا تھا، لیکن وہ ماننے پر راضی نہیں کہ اس نے دیکھا تھا۔ میں آپ سے ابھی بریزے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ کو اس سے ایک بار تفصیل سے پوچھنا چاہیے اس جن کے بارے میں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ ابیر نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پھر اس کی شادی کروانی پڑے گی اس جن ذات سے۔ عاشر، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ایک انسان کی شادی کبھی جن سے ہوتی ہے بھلا؟ اسے سخت ناگوار لگی تھی اس کی بات۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ آگ اور مٹی کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ فضول باتیں کر کے میرا دماغ مت خراب کرو، وہ اسے گھورتے ہوئے بڑبڑایا۔ رہی بریزے تو میں دیکھ لوں گا کہ اب کھچڑی پک رہی ہے اس کے دماغ میں۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی میری بات۔ میرے خیال سے وہ پسند کرتی ہے اس جن کو، جبھی تو آپ کسی کو بتاتی نہیں کہ وہ اسے دکھائی دیتا ہے، بلکہ چھپا جاتی ہے۔ ابیر بھائی، آپ کو میری بات غور سے سننی چاہیے۔ اسے متوجہ نہ ہوتا دیکھ وہ زور سے بولا۔ اس سے پہلے کہ ابیر اس کی فضول گوئی پر اچھے سے اس کی طبیعت صاف کرتا، تبھی دروازے پر ہوئی ہلکی سی دستک پر وہ دونوں ہی متوجہ ہوئے تھے۔ بیٹھو، میں دیکھتا ہوں۔ عاشر کو وہیں رکنے کا کہہ کر وہ دروازہ کھولنے کی نیت سے ابھی 2 قدم بڑھا ہی تھا کہ جب ہی دروازہ خود ہی کھول گیا۔ میں آپ کو ایک گڈ نیوز دینے آیا تھا۔ سالار بھائی اور ریشام کا رشتہ پکا کر دیا ہے کانفرنس میں۔ وہ اپنی ہی دھن میں اس کے گوش گزار کر رہا تھا، لیکن ابیر سن کھڑا تھا۔ اس خبر نے اسے اتنا حیران نہیں کیا تھا جتنا خبر دینے والے نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ اپنی پشت اسے جلتی ہوئی محسوس ہوئی جب بھی کوئی سائڈ سے نکل کر اس کے سامنے آیا، وہی سفید چہرہ اور سے آنکھیں۔ دروازے میں کھڑے عاشر کی سانس بھی سینے میں اٹکی۔ سر کو دائیں جانب جھکا کر خفیف سی حرکت دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ ہونٹوں پر استہزائیہ سے مسکراہٹ لیے وہ کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ باور کروا گیا تھا۔ دیکھتے دیکھتے ہی وہ ان دونوں کی نظروں کے سامنے تحلیل ہو گیا۔ ابیر بھائی، عاشر تیزی سے اس کی جانب لگا۔ آپ ٹھیک ہے؟ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ عاشر نے بے ساختہ اس کا بازو تھاما جس کا تنفس تیز ہو رہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت غلط ہو رہا ہے۔ بریزے کہاں ہیں؟ بریزے؟ وہ شدید خوف اور اضطراب کا شکار لگ رہا تھا۔ ابیر بھائی ٹھہر جائے۔ کیسے رک جاؤں؟ وہ نقصان پہنچا سکتا ہے بریزے کو۔ وہ سخت مضطرب لگ رہا تھا۔ پریشانی اس کے چہرے پر چھلک رہی تھی۔ نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہے اس کی۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے ہی کر چکا ہوتا یہ کام۔ تو پھر لیکن اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ریئیکٹ کرے۔
آج تک وہ جس بات کو جھٹلاتا آیا تھا، جسے ماننے سے اس نے صاف انکار کر دیا تھا، اب وہی بات حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی، جسے وہ نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ریلیکس ہو جائے، وہ کچھ نہیں کرے گا۔ ابیر کو شانوں سے تھامے وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے اعصاب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے تھے۔ لیکن ہمیں سب کو بتانا چاہیے اس بارے میں۔ وہ باہر جانے کے لیے بضد تھا، لیکن عاشر نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا ہوا تھا۔ جیسے آپ نے میری بات کا یقین نہیں کیا، ایسے ہی کوئی آپ کی بات کا یقین بھی نہیں کرے گا۔ فاطم کو خود آپ کے سامنے آنا پڑا تھا آپ کو یقین دلانے کے لیے۔ عاشر کی بات قابل توجہ تھی، لیکن وہ خوف کا شکار تھا۔ تو کیا وہ پھر باقی سب کے سامنے بھی آئے گا؟ ابیر کے استفسار پر اس سے گہری سانس اندر کھینچی۔ فی الحال تو اس بات کو آپ بھول جائیں، خوشی کا موقع ہے، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ اس خوشی کے ماحول میں خوف و حراستگی پھیل جائے۔ عاشر، میرا دماغ معاف ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس کا حل بھی نکل آئے گا، آپ سنبھالیں خود کو۔ وہ اسے تسلی دینے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ اپنے سارے جذبات و احساسات کو دل میں دفن کیے جب وہ حویلی پہنچی تو اس خبر نے اس کا استقبال کیا۔ اسے تو ماتم کرنے کی بھی فرصت نہ ملی تھی کہ بڑا سا گلابی زرتار دوپٹہ اس کے سر پر اڑا کر صوفے پر بٹھا دیا گیا۔ وہ خالی اس ذہن کے ساتھ بیٹھی ان سب کو دیکھ رہی تھی جو ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے اس کے پاس بیٹھ کر اسے مٹھائی کھلا رہے تھے۔ اس کی تو دنیا ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو زہر کھانے کی تمنائی تھی، لیکن یہ سب تو اس کے حال سے بے پرواہ اس کا منہ میٹھا کروا رہے تھے۔ بے بسی اور ضبط کی انتہا تھی اس کے لیے۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ سر سے نوچ کر وہ دوپٹے اتار پھینکے جو اسے نکیلے کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا۔ دل تو اپنی موت آپ مر گیا تھا۔ پہلی بار اسے اتنا کھل رہا تھا اپنے ہائی سٹیٹس گھرانے کی بیٹی ہونا۔ اگر تو وہ بھی کسی مڈل گھراز گھر میں پیدا ہوئی ہوتی تو شاید آج اسے اپنی محبت کو حویلی کی بقا کے لیے قربان نہ کرنا پڑتا۔ گلابی پڑتی آنکھوں کو اسے سختی سے میچ کر آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ پوری حویلی میں اعلان کر دیا گیا تھا کہ ریشام اور سالار کی شادی فکس کر دی گئی ہے۔ سفینہ تائی خود پر بے انتہا جبر کیے مسکراتے ہوئے ریشام کے سر سے صدقے کے پیسے وار رہی تھیں جب انہیں چوکٹ پر کھڑا سالار نظر آیا۔ سینے پر بازو لپیٹے شانے کو دروازے سے ٹکائے وہ انہی کی جانب متوجہ تھا۔ آ جاؤ، تم کیوں وہاں کھڑے ہو؟ رائمہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے آئی تھی، پھر اسے ریشام کے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا کر گلاب جامن اس کے منہ میں ڈال دیا۔ سب ہنستے مسکراتے فون میں تصویریں کھینچتے ان خوبصورت لمحوں کو محفوظ کر رہے تھے۔ اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ زاریہ نے ان دونوں کا صدقہ اتارتے ہوئے دعاؤں سے نوازا۔ وہیں باہر یوسف تمام ملازمین سے ملتے ہوئے گاؤں جانے کے لیے تیار تھا۔ خیال رکھنا اپنا، بہت یاد آؤ گے تم، خالدہ بوا نے چادر کے کونے سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ جتنا عرصہ بھی اس حویلی میں رہا تھا تمام ملازموں کو عزیز ہو گیا تھا۔ خالدہ بوا تو اسے اپنا بیٹا ہی سمجھا کرتی تھیں۔ آپ گاؤں آئیں گی تو مجھے خوشی ہوگی، کسی دن مجھے بھی مہمان نوازی کا موقع دیجیے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ کیا تم ملنے بھی نہیں آؤ گے یوسف؟ فرصت ملی تو ضرور آؤں گا چاچا، چوکیدار کے افسوس سے پوچھنے پر اس نے نرمی سے جواب دیا۔ سب سے ملنے اور سعادت غازی کو بھی سلام کرنے کے بعد کندھے پر بیگ ڈالے اس نے ایک نظر سادین حویلی کی فلک بوز عمارت پر ڈالی۔ گزرے دن فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے۔ اس سے آنکھوں والی لڑکی کی بالکنی ویران پڑی تھی جہاں وہ کھڑی ریلنگ پر دونوں ہاتھ جما کر کتنے استحقاق سے اسے دیکھا کرتی تھی۔ پہلے وہ اس کی محبت سے لبریز نگاہوں کو نظر انداز کر جایا کرتا تھا، اور آج جب وہ آنکھیں اسے الوداع کہنے کو موجود نہ تھیں تو دل کے کونے میں ایک ڈر سا جاگا تھا۔ لب بھینچ کر اس نے آخری نگاہ اس پر ڈالی، پھر سر جھٹکتے ہوئے گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسے چھوڑنے دوسرا ڈرائیور کریم جا رہا تھا۔ تو یہیں تک تھا یوسف تمہارا سفر۔ سیٹ کے پوسٹ سے سر ٹکا کر وہ خود سے بڑبڑایا۔ گزرے ہوئے ایام ایک فلم کی طرح اس کی نگاہوں کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ وہ حویلی سے کوئی ساز و سامان نہیں لایا تھا۔ ان یادوں کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ اسے مزید کچھ ساتھ لینے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ وہ حویلی سے نکل تو گیا تھا، لیکن اپنا دل، اپنا چین، اپنا سکون سب اس سے آنکھوں والی لڑکی کی جھولی میں ہی ڈال آیا تھا۔ ریشام، یہ کیا حال کر لیا ہے تم نے اپنا؟ سارا اور رائمہ گفت و شنید میں مصروف جو ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئیں اسے زاروں قطار روتے دیکھ دونوں کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے۔ تیزی سے اس کے پاس پہنچی جو بیڈ کی پائنتنی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور فرش پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر سارا نے اس کے شانے پر ڈالا جس کے آنسو نہیں تھم رہے تھے۔ ٹوٹی ہوئی کتنی ہی کانچ کی چوڑیاں کارپیٹ پر اس کے پاس بکھری ہوئی تھیں جسے سارا نے ترہم سے دیکھتے ہوئے سمیٹنا شروع کیا۔ مجھے نہیں کرنی ہے شادی۔ رائمہ کے گلے لگی وہ شدت سے رو دی تھی۔ اس میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ یوسف کی جگہ کسی اور کو دے پاتی۔ سارا، دروازہ بند کرو۔ رائمہ کی ہدایت پر وہ اس بات میں سر ہلاتی جلدی سے اٹھ کر دروازہ لاک کرائی تھی۔ تم نے پھر وہی بے وقوفوں والی باتیں شروع کر دی۔ سالار سے اچھا لڑکا تمہیں کہاں ملے گا؟ وہ خوش رکھے گا تمہیں۔
उसके आंसू साफ करके वो परेशानी से उसे समझा रही थी, जिसके सुर्ख चेहरे पर तनाव था। अगर तुम्हारे रोने की किसी को भिनक भी पड़ गई तो मालूम है कि क्या होगा। सालार भाई बहुत अच्छे हैं रेशम। सारा भी उसकी जख्मी कलाइयों पर सफेद पट्टी बांधती उसे तासुर से समझा रही थी, लेकिन वो बुरी तरह चौंकी। उसके दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। उसे आज जाना था, वो नहीं जा सकता। दुपट्टा उसके शाने से फिसल कर नीचे जा गिर रहा था। वो मुझे यहाँ ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। बिखरे बाल, सूजी हुई आंखों के साथ वो भागती हुई बालकनी में पहुंची। अपनी हालत से बेपरवाह यकटक सामने देख रही थी, जहां धूल उड़ाती गाड़ी गेट से बाहर निकल रही थी। पीछे खड़े तमाम मुलाजमीन अलविदाई नजरों से उसे तक रहे थे। उसने देर कर दी थी, वो उसे आखिरी बार देख भी नहीं पाई थी। यूं महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी रूह को बेदर्दी से खींच रहा है। दोनों हाथों में चेहरा थामे वो बुरी तरह रोती वहीं बैठती चली गई, जबकि रायमा और सारा शशधर खड़ी उसे तड़प तड़प के रोते हुए देख रही थी। यूसुफ? रायमा और सारा ने एक दूसरे को देखा। उन दोनों की आंखों में एक जैसा जज्बा था, हैरानगी और खौफ का। फुप्पो, अगर किसी को पता चल जाता तो? वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि आगे क्या हो सकता था। रायमा खुद इस हकीकत को तस्लीम करने में मुतामिल नजर आती थी। उनकी बदतरीन खदशे की तस्दीक हो चुकी थी। जो हल्का सा शक उन्हें था, वो आज एक खौफनाक हकीकत इख्तियार कर गया था। जी तो चाह रहा था कि खींच कर थप्पड़ मारे रेशम के मुंह पर, जो जांचते बूझते उस आग में कूद पड़ी थी जिसके अंजाम में सिर्फ मौत ही मिलनी थी। इसे संभालो सारा, मेरा तो जहन मफलूज हो रहा है। रायमा को अपनी ही आवाज सरसराती महसूस हुई। मैं तुमसे शर्मिंदा हूं बरी से। मैंने तुम्हारी बात का एतबार नहीं किया। अबीर उसके सर पर हाथ रखे अफसोस ज़्यादा लहजे में कह रहा था, जबकि बरीजे की आंखें बेला वजह ही शफाफ पानियों से भर रही थी। आपकी कोई गलती नहीं है अबीर भाई। हवेली में मौजूद बाकी सब भी तो मुझे झुटलाते हुए मुझे तंज का निशाना बनाया था। उंगलियों से आंखों के भीगे गोशे साफ करते हुए, आंसुओं को बहने से रोकने की अपनी से कोशिश करते हुए उसने फीका सा मुस्कुराकर उसकी शर्मिंदगी को जायल करना चाहा था। मुझे इसी बात का दुख है कि मुझे बाकी सबकी तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। कम अज कम मुझे तो तुम्हारी बात पर यकीन करना चाहिए था। नफी में सर हिलाता वो अफसोस से कह रहा था। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है। बरीज़े ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थामा था। अगर मैं आपकी जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। आप इस बात को भूल जाए। आप बहुत अच्छे भाई हैं, सबसे अच्छे हैं। अबीर ने मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से उसके सर को थपका था। वैसे आपको यकीन आया कैसे मेरी बात का? क्या आपने भी उसे देखा? बरीज़े झिझकते हुए अपने तजस्सुस के हाथों जहन में मचलता सवाल लबों पर ले ही आई थी। अबीर ने उसके इस्तफसार पर बेसाख्ता आशिर को देखा, जो कब से सीने पर बाजू बांधे खामोशी से उन दोनों को महवे कलाम देख रहा था। मेरे ख्याल से वो ऑब्सेस्ड हो चुका है आशिर की शक्ल से। अबीर के लापरवाह से अंदाज पर जहां बरीज़े चौंकी थी, वहीं उसने नाराजगी से उसे देखते हुए अस्तगफिरुल्लाह कहा था। बरीज़े का दिल बेतहाशा धड़कने लगा था। कहीं फातिम ने अबीर से उल्टी सीधी बातें न कर दी हों। आशिर बगौर उसे लब को चलते हुए देख रहा था, जो कुछ कंफ्यूज सी नजर आने लगी थी। बता दें से अबीर भाई कि उस जनजाद ने मेरी शक्ल में आपको भी धमकियां दी हैं। जहां बरीज़े ने बुरी तरह चौंक कर उसे देखा, वहीं अबीर ने खुशमगी नजर उस पर डाली। बरीज़े का चेहरा लम्हे में सुर्ख पड़ा था। फातिम से उसे इस चीज की तवक्को हरगिज नहीं थी। धमकियां दी हैं उसने? और नहीं तो क्या। ना जाने हमने तुम पर ऐसे कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं जो वो ऐसे तैश में घूमता फिरता है। बारी बारी सबको अपने अताब से डराने की कोशिश करता है। क्या उसकी नजर कमजोर है? क्या उसे नजर नहीं आता कि तुम बिल्कुल सही सलामत हो? हम तुम्हें तहखाने में बंद करके तुम पर किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं करते हैं? वो उखड़े हुए से अंदाज में कह रहा था। बरीज़े लब भींचे तेज नजरों से उसकी तेजी से चलती हुई जुबान को देखते हुए सोच रही थी कि अगर अबीर वहां मौजूद न होता तो वो उसका गला दबाने से भी दरेग न करती। खामोश हो जाओ आशिर, तुम्हारी आवाज ना आए अब मुझे। अबीर के तंबी करने पर वो नाखुशी से बुड़बुड़ाता हुआ फिर से सीने पर बाजू लपेटे साइड में देखने लगा। बरीज़े गहरी सांस भरकर खुद को बोलने के लिए तैयार करते हुए वो उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जो नजरें झुकाए गोद में रखे हाथों को मसलती आजरदा सी लग रही थी। मैंने अपनी अभी तक की जिंदगी में इस तरह की सिचुएशन को कभी फेस नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ इंसानों के अलावा भी दूसरी ऐसी मखलूक़ात इस दुनिया में मौजूद हैं जो हमारी नज़रों से ओझल है। लेकिन मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ तो मैंने कभी इस किस्म का गुमान भी नहीं किया कि मेरा उनसे कभी वास्ता पड़ेगा। अभी तक घर में बड़ों तक ये बात नहीं पहुंची है, और मैं ये भी जानता हूँ कि जब वो इस बात के मुतालिक जानेंगे तो उनके जहन में किस तरह के ख्यालात आएंगे और वो किस नज़र से तुम्हें देखेंगे। ये पुराने ख्यालात के लोग हैं, जिन जिन्नात वगैरह को बहुत ही कोई अछूत किस्म की चीज़ समझते हैं। मैं तुम्हें इस सब से बचाना चाहता हूँ। आप मुझसे क्या चाहते हैं? उसने शबनम भी पलकें उठाकर उसे देखा। लहजा सपाट सा था, हर एहसास से हारी।
اس بات کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، اس قصے کو یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ ابیر بھائی، میں سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں، وہ میرا پیچھا چھوڑنے کو راضی نہیں ہے۔ یہ میرے یا تمہارے بس کی بات نہیں ہے بریز ہے، ان جیسی مخلوق سے نمٹنے کے لیے ان کے جیسے لوگوں سے ہی مدد لینی پڑتی ہے۔ میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں، ان سے یہ مسئلہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ وہ پلکیں گراتی اٹھاتی پریشان سی اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ اسے وہ الفاظ نہیں مل رہی تھی جن کا استعمال کر کے وہ ابیر کو یہ سمجھا سکتی کہ وہ چاہ کر بھی فاطم کو یہاں آنے سے نہیں روک پائے گا۔ آپ اس سے کہیں کہ اس جنزادے کو یہاں بلائے، بیٹھ کر فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں، تیسرے کو درمیان میں لائے بغیر ہم خود ہی معاملہ سارٹ کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ دیر خاموش نہ رہا گیا تو وہ پھر بول اٹھا، کیا معاملہ طے کرنا ہے تمہیں اس کے ساتھ؟ پوچھنا ہے اس سے کہ جہیز کو لے کر اس کی کیا مانگے ہیں، یا وہ سچا عاشق ہے تو دو جوڑوں میں ہی تمہیں رخصت کروا کر لے جائے گا کیا؟ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے عاشر؟ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں؟ وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اس دفعہ اس نے ابیر کی موجودگی کو بھی فراموش کر دیا تھا۔ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے تیز سے بھرے لہجے میں کہا۔ اس کے پھولے پھولے سے گلابی گال سرخ ہونے لگے تھے۔ ابیر نے تعصب سے انگوٹھے اور انگلی سے پیشانی کو مسلا تھا۔ دونوں مد مقابل کھڑے محض اس کے سر درد کی وجہ بن رہے تھے۔ میں تو صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنی خوشی کا موقع ہے، سالار بھائی اور ریشام کی شادی کی باتیں چل رہی ہیں، اور ایسے میں وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی کا رشتہ کر دو۔ یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ ریشام سے پہلے تمہاری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کمر پر دونوں ہاتھ جمائے وہ اکھڑے انداز میں کہہ رہا تھا۔ پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ بریزے نے مٹھیاں بھینچ کر بہت مشکل سے اس کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا تھا۔ بیٹھ جاؤ بریزے، ابیر نے اپنی جگہ سے اٹھتے اسے تنبیہ کی، کہیں وہ غصے میں آ کر سچ میں عاشق کی گردن نہ دبوچ لے۔ آپ اسے بٹھائیے مت، اس کے 2 تھپڑ لگائے وہ خود ہی ظاہر ہو جائے گا، پھر اس سے سارا معاملہ طے کر کے بریزے کو اس کے ساتھ پہاڑوں پر رخصت کر دیں گے۔ وہیں سے آتا ہے نا وہ؟ ابیر اسے کوہنی سے دبوچے دروازے تک لے آیا تھا، جس کی زبان بھی ساتھ ساتھ ہی چل رہی تھی۔ آپ اس طرح سے مجھے دھکے دے کر باہر نکالیں گے تو میں جا کر اعلان کر دوں گا، سب کو جمع کر کے بتا دوں گا کہ ایک جن زیادہ بریزے سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ دروازے کے درمیان ہی ہاتھ رکھ کر کھڑا ابیر کو دھمکا رہا تھا۔ کیا ہوگا پھر؟ ابیر نے ضبط سے پوچھا۔ وہ سننا چاہتا تھا کہ وہ مزید کیا گوہر افشانیاں کر سکتا ہے۔ سب خوشی منائیں گے کہ اس سے جان چھوٹ جائے گی، ورنہ کہاں اس کے لیے رشتہ تلاش کرنے کی خواری کاٹتے۔ ابیر بھائی، یہ اتنی دیر سے بدتمیزی کیے جا رہا ہے، آپ اسے کیوں کچھ نہیں کہہ رہے؟ وہ روحانسی ہوتی ہوئی شکوہ کے ناسے لہجے میں بولی۔ تمہارا دماغ تو میں درست کرتا ہوں آ کے۔ خوشمگی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ابیر نے اسے باہر کر کے اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔ اس کی باتوں کو دھیان مت دیا کرو، تم جانتی تو ہو اس کی نیچر کو۔ وہ اب اسے سمجھا رہا تھا جو دوپٹے کے کونے سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کر رہی تھی۔ فی الحال حویلی میں کسی سے بھی اس حقیقت کا ذکر نہیں کروں گا۔ جب تک اس کا کوئی حل نہیں نکل آتا، تب تک کسی اور کو اس بارے میں پتہ چلا تو سب فضول میں پریشان ہوں گے، پھر ریشام اور سالار کی شادی کی خوشی بھی پھیکی پڑ جائے گی۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے اس بارے میں تحقیقات کروں۔ مسلسل وائبریٹ ہوتے فون کو جیب سے نکال کر نمبر دیکھتے ہوئے وہ ساتھی بریزے کو بھی کہتا جا رہا تھا، پریشان مت ہونا، بالکل تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ تسلی بھرے انداز میں کہا تو اس نے مسکراتے ہوئے سر اسبات میں ہلا دیا۔ بولو آدم۔ فون کان سے لگائے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو بریزے نے دروازہ لاک کیا، پھر خود کے گرد لپٹا ہوا گلابی دوپٹہ سر سے پیچھے کی جانب دھکیلا تو شہد رنگ بالوں نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ سنگل صوفے پر گرنے کے سے انداز میں بیٹھتے ہوئے اسے سر پیچھے کو گرا کر آنکھیں موند لی۔ کمرے میں جلتی ساری لائٹس ایک ایک کر کے خود ہی مدھم پڑنے لگی تو کچھ دیر پہلے کا روشن کمرہ اب خوابناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ ایک جانی پہچانی سی خوشبو نے کب سے اسے اپنے سحر میں جکڑا ہوا تھا۔ ابیر اور عاشق کی موجودگی میں جس کا اثر دھیما سا تھا، اب وہ تیزی سے اس کے دماغ پر اثر انداز ہوتی اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے بیٹھا ہوگا۔ وہ اس بات سے بھی باخبر تھی کہ وہ سارا وقت اسی کمرے میں موجود تھا۔ عاشق اور ابیر کی باتوں کو بھی اس نے بغور سنا تھا۔ آہستہ سے پلکیں اگا کر کے دیکھا تو سینٹرل میں سے کنارے پر وہ بیٹھا دکھائی دیا، جو ارد گرد کو خاطر میں لائے بغیر اس کے چہرے کو دیکھے جا رہا تھا، جس کے چہرے پر آنسوؤں کے میٹھے میٹھے سے نشان تھے۔ شرم آتی ہے تمہیں؟ کوئی لحاظ ہے تمہارے اندر، یا صرف یہ چیزیں انسانوں کے اندر ہی ہوتی ہیں؟ ایک دم ہی سیدھے ہوتے ہوئے اس نے تیز لہجے میں اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ میں نے تمہارے بھائیوں کی باتیں سنی ہیں اور مشکل سے خود پر قابو کیا ہے کہ ان کا وہ حشر کر دوں کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے؟ وہ جب بولا تو اس کا لہجہ سلگتا ہوا سا تھا۔ مجھے اس بات سے مسئلہ نہیں ہے کہ تم نے ہماری باتیں سنی ہیں، مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ تم نے ابیر بھائی کی نظروں میں میرا کیا امیج بنا دیا ہے۔
تمہیں ضرورت ہی کیا تھی ان کے سامنے جا کر فضول باتیں کرنے کی؟ وہ ابیر کے رنگ پر زور دیتے ہوئے اپنے تیش پر کوئی قابو نہیں رکھ پا رہی تھی. سوچ سوچ کر وہ شرمندگی کی گہرائیوں میں ڈوبتی جا رہی تھی کہ ابیر اس سے متعلق کیا سوچ رہا ہوگا. میں دوبارہ بھی جاؤں گا اور یہی باتیں کروں گا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے چیلنجنگ انداز میں بولا. کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ اس کی آنکھوں کی سنہری اور سلگتی سی لو میں اضافہ ہونے لگا تھا جسے دیکھ کر بریزے نے اپنی آواز کو مدھم کر لیا تھا. اس کی سنجیدگی کے آگے وہ اپنا غصہ قائم نہیں رکھ پاتی تھی. وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور وہ اس کے سامنے میز کے کونے پر براجمان تھا. تم صرف میرے گھر والوں کی نظروں میں مجھے ڈیگریڈ کر رہے ہو. سب مجھے پاگل سمجھنے لگیں گے, مجھے علیحدہ کر دیں گے, میں تنہا رہ جاؤں گی. وہ کہتی ہوئی آہستہ آہستہ پیچھے کی جانب ہو رہی تھی کیونکہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے وہ اس کی جانب جھکتا جا رہا تھا. جب اس کا سر صوفے کی بیک سے لگا تو اس نے بے ساختہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیا تھا. صوفے کے بازو پر سختی سے جمے اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ اتر آئی تھی. اس کی ہاتھ سے کچھ انچ دور فاطم نے اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھ دیے تھے. اس کے چہرے سے کچھ دور فاصلے پر رکے وہ اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھے جا رہا تھا. بریزے کو ایک تپش سے اپنے رگوں پہ میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تم تنہا نہیں ہو. اس کا لہجہ سمندر کی گہرائیوں جتنا گہرا اور گمبھیر تھا. ذرا سا مزید اس کی جانب جھکتا اس کی سماعتوں میں ہلکا سا بڑبڑایا تھا. خوش گلم. یک لفظی بات کہہ کر وہ دھوئیں میں تبدیل ہوتا وہاں سے رخصت ہو چکا تھا. مزید وہاں ٹھہرے رہ کر وہ اپنی برداشت کو آزمانا نہیں چاہتا تھا. اس کی موجودگی میں وہ آنکھیں میچ گئی تھی اور جب یہ احساس ہوا کہ وہ جا چکا ہے تو تب بھی اداسی سے وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول پائی تھی کہ پلکیں اٹھاتی تو اس کا چہرہ دکھائی نہ دیتا. خوش گلم. کانوں کی لو کو مسلتے ہوئے وہ سیدھی ہو بیٹھی. زیر لب وہی لفظ پڑھتی وہ ذہن پر زور دے رہی تھی کہ آخر اس کا مطلب کیا ہو سکتا تھا. فاطمہ نے آج سے پہلے کبھی اسے لفظ نہیں کہا تھا. رائمہ کا سر درد سے پھٹ رہا تھا. دل میں تو خوف پنجے گاڑے بیٹھ چکا تھا. انہیں کوئی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. وہ ازحد پریشانی کا شکار کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی. سارا کو بھی انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کسی کے سامنے منہ نہ کھولے. اگر تو کسی مرد کو یہ بات معلوم پڑ جاتی تو کوئی بعید نہیں تھی کہ پہلی فرصت میں یوسف کو جان سے مار دیا جاتا جس سے سادے حویلی کی بیٹی کو اتنا نڈر اور باغی بنا دیا تھا. اس سب صورتحال میں انہیں یہی ٹھیک لگ رہا تھا کہ کسی طرح جلد سے جلد ریشام اور سارا کی شادی ہو جائے. شاید ایسے میں یوسف کو بلانے میں وہ کامیاب ہو جاتی. جو بھی تھا انہوں نے سب سے پہلے ریشام کو سنبھالنا تھا جو ابھی تک سوگ کی کیفیت میں تھی, جو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی کہ یوسف سچ میں حویلی سے جا چکا تھا. بیٹھک میں صدر غازی سربراہی کرسی پر براجمان اس ملازم سے محو گفتگو تھے جو ان کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدب سا کھڑا تھا. یوسف کو چھوڑا ہی ہوگا؟ جی بڑے غازی. کیا اس کے گھر والوں سے ملے تھے؟ ملا تھا. جو پیسے آپ نے ان کے لیے بھجوائے تھے وہ میں دینے لگا تھا لیکن یوسف نے دیکھ لیا اور پیسے واپس کر دیے. بہت ہی خوددار ہے لڑکا. امید ہے اپنا فیصلہ بدل کر وہ جلد ہی لوٹے گا. مجھے نہیں لگتا بڑے صاحب. وہ تو کہہ رہا تھا گاؤں میں اسکول اور اسپتال وغیرہ بنوانے کا ارادہ رکھتا ہے. اس میں کون سا وقت لگتا ہے؟ بنوا کر واپس بھی تو آ سکتا ہے. وہ لاپرواہی سے بولے. انہیں یقین سا تھا کہ وہ واپس ضرور لوٹے گا. کافی پھینٹتے ہوئے وہ برا منہ بناتے ہوئے سفینہ غازی کی ڈانٹ سن رہی تھی جو کچن کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتی تھی. ریشام بھی تو ہے نا, اتنی مشکل پڑھائی کرنے کے باوجود کبھی نہ کبھی کچن میں آ کر کوئی نئی ڈش سیکھ لیتی ہے. لیکن تمہیں تو پتہ نہیں کیا بیزاری ہے. تائی امی اتنے ملازم ہیں حویلی میں, میرا کیا کھانا پکانا ضروری ہے؟ لڑکیوں کی پہچان ان کی گھرداری سے ہی ہوتی ہے. لیکن تمہارا حال دیکھتے ہوئے تو لگ رہا ہے تمہارے جہیز میں ملازموں کو بھی ساتھ بھیجنا پڑے گا. یہ تو اور بھی اچھی بات ہے. ویسے آپ لوگ میری ایسی جگہ شادی مت کیجیے گا جہاں ملازم ہی نہ ہو. میں بتا رہی ہوں مجھ سے نہیں ہوتے یہ گھر کے کام. کافی پھینٹ کر اس نے چمچ شیلف پر رکھتے ہوئے بیزاری سے کہا جبکہ سفینہ غازی حق کا بکا سے اس کی فرمائشیں سن رہی تھی. تم تو بہت ہی بے لحاظ ہوتی جا رہی ہو. بتاتی ہوں تمہاری ماں کو ابھی. امی سے کیوں شکایت لگا رہی ہیں میری؟ میں بنا دیتی ہوں آج کا سارا کھانا. ہم غازی کے ذکر پر وہ بکلاتے ہوئے جلدی سے خوش آمدانہ بولی. تم رہنے ہی دو بی بی. تم نے آج کھانا پکایا تو ساری حویلی کو فاقہ کرنا پڑے گا. آپ خود کہتی ہیں اور پھر خود ہی منع کر دیتی ہیں. طریقے سے صبح جلدی اٹھ کر آنا کل, پھر میں تمہیں سکھاؤں گی کچن کے بنیادی اصول. کچن کے بھی اصول ہوتے ہیں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا. سفینہ غازی نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا. وہ جان گئی تھی کہ اس پتھر سے سر پھوڑنا بیکار ہے. اچھا میں اب جا رہی ہوں, لیکن کل آپ سے لازمی کوئی ڈش بنانا سیکھوں گی. جب یہ کوئی خیال سے اس کے ذہن میں کوندا تھا. کچن کے دروازے سے وہ واپس پلٹ آئی تھی. تائی امی کھیر بناؤں میں آج؟
उसने जिस खुशामदी अंदाज में मुस्कुराते हुए पूछा था, सफीना गाजी समेत वहां काम करती मुलाजमीन ने भी एक दफा तो जरूरी चौंक कर उसे देखा था। अभी कुछ समय पहले ही तो वो साफ इनकार कर रही थी कि उससे काम नहीं होते, और अब खीर बनाने की फरमाइश कर रही थी। आप मुझे रेसिपी बता दें बस, मैं खुद ही बना लूंगी। कॉफी का मग शेल्फ पर रखकर उसने दोनों हाथों में बालों को समेटकर उनका मैसी सा जोड़ा बनाया। फिर दोबारा से दुपट्टा सर पर जमाते हुए फ्रिज से दूध निकाल लाई। चलो इसी से शुरुआत करते हैं, कम वक्त और कम मेहनत में बन जाएगी। सफीना गाजी ने बिला आखिर हैरानगी को कम करते हुए हामी भर ली थी। दूध में चावल डालकर चूल्हे पर चढ़ाने के बाद वो चीनी का जार उठाकर भर भर कर चीनी के चम्मच डालने लगी तो सफीना गाजी ने उसे बेसाख्ता टोका, बस करो, इतनी चीनी मत डालो। मुझे मीठी खीर पसंद था अम्मी। हाँ, लेकिन खीर को मीठा करने के लिए उसमें चंद चम्मच ही काफी होते हैं, और जितनी मिकदार में तुम बना रही हो इतने में तो 2 चम्मच ही काफी हैं। 2-3 प्याली जितनी खीर में उसने कोई आधा पाव से भी ज्यादा चीनी डाल दी थी। सफीना गाजी को पता था यही होना है। उस खीर का हशर हो चुका था। जब तक ये गाड़ी ना हो ऐसे ही चम्मच चलाती रहना। यकीन दहानी करवाकर वो अपने दूसरे कामों को देखने लगी, जबकि वो दिल जमी से उनके कहने पर अमल कर रही थी। लबों पर आप ही मुस्कुराहट झलक दिखा रही थी। अब ताई अम्मी को वो क्या बताती, जिसके लिए वो खास खीर बना रही थी वो मीठे का कितना शौकीन था। उसके मुतवक्के रद्द अमल को सोचते हुए उसके दिल में लतीफ से एहसास सर उभार रहे थे। मैंने सुना है तुम लोग मीठे के बहुत शौकीन होते हो, और रात गए मिठाई की बंद दुकानों के अंदर से उनका सफाई भी कर जाते हो, ऐसा ही है? इनडायरेक्टली तुम हमें मिठाई चोर कहना चाह रही हो। नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे अच्छे जन तो पैसे रख कर लेके जाते हैं ना। सीने पर बाजू लपेटे वो अबरू उठाए उसे देख रही थी। मुस्कुराहट दबाते हुए वो उसे देखने के बजाय साइड पर देख रहा था। जब भी उसने साइड टेबल पर से कपड़ा हटाकर उसके नीचे रखा शीशे का बाउल उठाकर उसके सामने रखा, कुछ कहने के बजाय आंखों से उस बाउल की तरफ इशारा किया। उस लड़की की आंखों में अब उसे खौफ दिखाई नहीं देता था। जब तक वो उसे जानती नहीं थी, उससे डरने से ज्यादा उस पर गुस्सा रहती थी कि वो उसे हर जगह दिखाई क्यों देता है। और अब उसे जानने के बाद उसका गुस्सा, उसका डर, खौफ सब खत्म हो गया था। उसकी एतमाद और गुरूर से चमकती आंखें फातिम को उस पर से निगाहें हटानी नहीं देती थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अंदर ऐसी कौन सी कशिश थी जो वो उसकी जानब दीवानावार खींचा चला आ रहा था। पहली बार मैंने कुछ बनाया है, वो भी तुम्हारे लिए। टेस्ट करके बताओ ना कैसी बनी है। वो उसकी नजरों से खैफ होती झुंझुला कर बोली। उसे जैसे ही बाउल की जानिब हाथ बढ़ाया, मरीज से उसे पीछे खींच गई। 1 मिनट, तुम्हें पता चल गया था ना खीर का? क्योंकि जब से तुम आए थे तब से पूरे कमरे में इस तरह से देख रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हो। सभी पेशानी पर कितने ही बल डाले वो उसे कीनतोड़ निगाहों से देख रही थी। उसे ये जानकर हैरानगी नहीं हुई थी कि वो उसकी छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करने लगी है। जब तुम ये बना रही थी तभी इसकी खुशबू मुझ तक पहुंच गई थी, और मैं सिर्फ खास इसके लिए ही आया था। उसने कमाल इत्मीनान से कहते हुए बॉल उसके हाथ से झपट लिया था। वो लब भींचे उसे घूरती ही रह गई थी, जो चम्मच भर का मुंह में रखते हुए 27 उसे देख रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी अच्छी बना सकोगी। ये तारीफ है? उसने जब्त से पूछा। सच में बहुत अच्छी बनी है, बस थोड़ा सा मीठा। फातिम, उसकी पूरी बात होने से पहले ही वो तेज लहजे में उसे पुकारते हुए उसके हाथ से बॉल झपट गई थी। भलाई का जमाना ही नहीं है, मुझे बनानी ही नहीं चाहिए थी। उसे घूरते हुए वो रुख मोड़ गई थी। अभी तक उसने खुद भी टेस्ट नहीं की थी कि कैसे बनी है। अगर वो पहले चख लेती तो जरूर उसका शुगर लेवल ठीक कर देती। मरीजे ने उसी चम्मच में थोड़ी सी खीर लेकर मुंह में रखी। एकदम उसके चेहरे के जाविये बिगड़े। बुरा सा मुंह बनाकर चम्मच वापस बाउल में पट गई। तुम्हारी वजह से मैंने इतनी सारी चीनी डाली थी, और ये खीर इतनी मीठी शहद हो रही है, और तुम्हें फिर भी ये कुछ कम लग रही है कि पूरा चीनी का डब्बा खाली करना चाहिए था मुझे। इतना मीठा क्यों खाते हो तुम? तुमने मेरी पूरी बात सुनी ही कब थी? मैं यही कहना चाह रहा था कि चीनी का बेदरेग इस्तेमाल किया है तुमने। ओ, उसके तने आसाब ढीले पड़े। लेकिन तुम इतने शौकीन हो मीठे के, तुम्हें ये इतनी मीठी लगनी नहीं चाहिए। पकड़ो इससे और तुम ही खत्म करोगे। मरीजे ने बॉल उसे पकड़ाने को बेध्यानी में उसका हाथ पकड़ना चाहा था, जब वो बेसाख्ता उससे पीछे हटी। वो अपनी हाथ को झटक रही थी जो उसकी तपिश से दहक रहा था। फातिम ने बिना कुछ कहे खामोशी से उसके हाथ से बाउल ले लिया था। उसे पहली बार अपना आप अच्छा नहीं लगा था। अपने आंख से बने वजूद से उसे नागवारी महसूस हुई थी। तुम हमेशा ऐसे ही रहोगे? दूसरे हाथ से उंगलियों को मसलते उसने हैरानगी से पूछा। तुम्हें क्या लगता है कुछ सालों बाद मैं अपग्रेड होकर कुछ और बन जाऊंगा? मेरा वो मतलब नहीं था। वो बेसाख्ता हंस पड़ी थी, जबकि वो चम्मच भर भर कर मुंह में रख रहा था। दानुस्ता उसके चेहरे से मुस्कुराते चेहरे से निगाह उठाई थी।
फातिम उसे ऐसे खिलखिलाकर हंसते बहुत कम देखता था, लेकिन अब सोच रहा था कि वो ठीक ही करती है जो कम हंसती है। बताओ, तोहफे में क्या चाहिए? कैसा तोहफा? तुमने मेरे लिए इतनी मेहनत से मीठा बनाया है, मेरा फर्ज बनता है तुम्हें कुछ इनाम में दूं। जो मांगूंगी वो दोगे? उसे तसल्ली चाहिए तो उसने इस बात पे सर हिला दिया। वादा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो। अगर तुम्हें मेरी पसंद पसंद आई तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हें एक जगह लेकर चलता हूँ, उम्मीद है तुम्हें अच्छी लगेगी। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती, घर पर क्या कहूंगी कि कहाँ जा रही हूँ। बेसाख्ता बेदक कर पीछे हटते हुए उसने दोनों हाथ उठाकर नफी में सर हिलाया। घर वालों को बताने की जरूरत ही क्या है, उन्हें बिना बताए घर से चले जाओ, डांट पड़वानी है सबसे मुझे। रहने दो मुझे तुम कोई तोहफा। वो बोलते हुए एकदम ही पीछे मुड़ी थी क्योंकि बेड पर पड़ा उसका फोन बज रहा था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी तो उसे लगा उसकी सांसें थम चुकी हूं। उससे फातिम की तरफ से रुख मोड़कर बेड की तरफ किया था, लेकिन वहां तो बेड नहीं था। वो जो देख रही थी उसने मरीजे की अकल को दंग कर दिया था। आसपास से गुजरते हुए लोगों का काफी रश लगा था, जहां दाएं बाएं मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे थे। सुनहरी सफेद कुमकुमें हर तरफ रोशन थी, जैसे कोई चांद रात को गुमा हो रहा था। उससे थूक निकलते हुए पिल के मीच कर फिर से अपना रुख मोड़ा। वो यही समझी थी कि उसके दोबारा से पलटने पर वो अपने कमरे में ही होगी और फातिम उसके सामने ही खड़ा होगा। उसने आंखें खोली, वाकई में फातिम उसके सामने ही था, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थी। वो अभी भी उस बाजार के दरमियान में खड़ी थी। उसे सामने देखकर उसका खौफ कुछ कम हुआ तो लपक के उसके नजदीक आई। ये तो मुझे कहाँ ले आए हो, ये सब क्या हो रहा है? उसके चेहरे पर कुछ हैरानगी और नासमझी के नाफहम तासुरात थे। कुछ झंझलाहट भी थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था। तुम्हें पसंद है ना इस तरह की चहल पहल? हाँ, लेकिन उससे तो कुछ दिन पहले सरसरी तस्करा किया था कि उसे चांद रात की रौनकें देखना बहुत पसंद है, लेकिन कभी भी उसे जाने की इजाजत नहीं मिलती थी, ना ही कोई उसे लेकर जाता था। रेशम को तो वैसे भी शौक नहीं था, वो भी साफ इनकार कर जाती थी। ऐसे में सिर्फ बरीजे को ले जाने पर कोई राजी ही नहीं होता था। फास तो उसकी फरमाइशें सुनकर ही किसी न किसी काम की मसरूफियत का बहाना बना लेता था। आशय से तो कुछ कहना ही फजूल था, और सालार के रिजर्व नेचर के बायस वो इतनी फ्रैंक नहीं थी कि इस तरह की फरमाइशें करती। और रही बात अबीर गाजी की, तो वो सहूलत से इनकार कर दिया करता था कि इस तरह की रश और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाना मुनासिब नहीं लगता। लेकिन वो उससे पूछना जरूर था कि अगर उसे कुछ चाहिए तो वो मंगवा देगा। तब वो बेदिली से मना करती वहां से चली जाती थी। और अब ऐसे अचानक उसकी बरसों की से दिल में डूबी हुई वो ख्वाहिश कि वो अंगश्ते बदंदा रह गई थी, और जिस शख्स के जरिए हुई थी उसे तो कभी गुमान भी नहीं किया था कि वो उसके कहे बगैर उसकी ख्वाहिश को पूरा कर देगा। चूड़ियां, मेहंदी, ज्वेलरी, शूज, चांद रात की मुनासबत से हर तरह की चीजें वहां सजी हुई थी। दुकानदारों और खरीदारों की कीमतों को लेकर जिद बहस, बच्चों की जिदें, वो ख्वाबेदा सी कैफियत में उन्हें देख रही थी। क्या ये ख्वाब है फातिम? उसने बरीजे की आंखों में देखा, जहां कितने ही दिए जल रहे थे। क्या ये तुम्हें ख्वाब लग रहा है? हकीकत लग रहा है सब, उसने नफी में सर हिलाते हुए कहा। लेकिन मैं जानती हूँ ये हकीकत नहीं है, है ना? ये वो दुनिया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये मेरा वो इल्यूजन है जिसे तुम भी उसी तरह से देख सकती हो जिस तरह से मैं देख सकता हूँ। अपने जहन से हर फिक्र और परेशानी को निकाल दो, सिर्फ इन लम्हों में सांस लो, जाओ एंजॉय करो। मुझे चूड़ियां लेनी है, उसकी बात ध्यान से सुनते हुए उसे पुरजोशी से एक स्टॉल को देखते हुए कहा, जहां रंग बिरंगी ढेरों कांच की चूड़ियां सजी हुई थी। तुम भी मेरे साथ चलो। रश में से जगह बनाते हुए वो दोनों इस स्टॉल तक पहुंच चुके थे, जहां उनके अलावा और भी ग्राहक खड़े थे। तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है? मरीज ने चेहरा उठाकर उसे देखकर पूछा, जिसकी नजर उसके सर पर टिके उस लाल रंग के दुपट्टे पर थी जिसका बॉर्डर सुनहरे रंग का बना हुआ था। सुर्ख, उसने एक लफ्जी जवाब दिया। सुर्ख? जब भी तुम्हें गुलाब इतने पसंद है। किस कलर की चूड़ियां चाहिए आपको? दुकानदार दूसरे ग्राहकों को भुगताकर खुश अखलाकी से बरीजे की जाने मुतवज्जे हुआ। रेड कलर की। सर हिलाते उसने काफी सारी सुर्ख चूड़ियों के डब्बे उसके सामने रख दिए थे जो लाल रंग के मुख्तलिफ शेड्स थे। उसने ब्लड रेड का इंतखाब किया था। साइज ठीक लग रहा है। एक हाथ में काफी सारी चूड़ियां चढ़ाने के बाद उसने हाथ फातिम के सामने लहराया तो उससे मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया। अब मुझे मेहंदी लगवानी है, बहुत प्यारी सी। दोनों हाथों में चूड़ियां पहनने के बाद उसने वहां से जाने के लिए रुख मोड़ते साथ ही उसे कहा, लेकिन पीछे से दुकानदार की आवाज ने उसके कदम रोक लिए थे। मैडम, पैसे नहीं दिए आपने? उसका मुतालबा बरीजे को हैरान कर दिया था। ये पैसे क्यों मांग रहा है? उसने फातिम के करीब आकर हैरानगी से पूछा। इसकी चीज खरीदी है तुमने, अब पैसे तो देने पड़ेंगे ना।
لیکن یہ دنیا تو حقیقت نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہے میرے پاس۔ ہاں تو بتا دو اسے کہ پیسے نہیں ہے تمہارے پاس۔ کیا بات کر رہے ہو؟ وہ واپس مانگ لے گا اپنی چوڑیاں۔ مریضے نے بے ساختہ دونوں ہاتھوں کو پشت پر کر لیا تھا۔ کوئی بات نہیں میڈم، آپ تحفہ رکھ لیں۔ دفتن اس نے دوبارہ اسے خوش اخلاقی سے لہجے میں انہیں کہا۔ عجیب دنیا ہے تمہاری۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے آگے بڑھ گئی تھی، دونوں ہاتھوں کو چہرے کے سامنے کیے، ان کی کھنکتی ہوئی چوڑیوں کو وہ مسکرا کر دیکھ رہی تھی، اور وہ بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ جیسے چاندنی کی روشنی میں چمکتے ستارے، دل کی تاریکیوں کو منور کر دینے والی تھی۔ اس کی مسکراہٹ پر وہ اپنا آپ بھی وار دینے کو تیار بیٹھا تھا۔ اس لمحے میں اس کے دل کی گہرائیوں میں محبت کی ایک نرم لہر اٹھ رہی تھی، جو دل کی ہر بیتی ہوئی گھڑی کو خوابیدہ بنانے لگی تھی۔